السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ناول لے کے آئی ہوں، اور اس کا نام جو ہے وہ آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ تو چلیے اب ہم بنا وقت ضائع کیے اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ حماد بدتمیزی نہ کرو اور میرا سر مجھے واپس کرو، ورنہ میں ماموں سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ جمل اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور انم ان دونوں کو کب سے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھ ہنستی جا رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی حماد اتنی آسانی سے ماننے والا نہیں ہے، اور وہ انجوائے کر رہی تھی یہ سب، لیکن جمل کے سامنے شو نہیں کروا رہی تھی، کیونکہ وہ اس کی ناراضگی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کل آنے کو تو تم کیوں نہیں آئی؟ حماد اب اسے تنگ کرنے کا ارادہ بند کرتے ہوئے اپنی اصل بات پر آیا تھا۔ جمل جو کہ کب سے اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک چکی تھی، رک کر سے گھورنے لگی۔ بتا تو رہی ہوں، سنو تو تب نہ، آتے ہی تم لڑاکا عورتوں والے سٹائل میں سٹارٹ ہو گئے۔ تمہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم مستقبل کے ڈاکٹر بننے والے ہو۔ جمل نے بھی دل جلانے کے ساتھ کہا تھا۔ ہاں ہاں، ابھی سے جلنے لگی ہو مجھ سے؟ بے فکر رہو، تمہارا علاج مفت کیا کروں گا، تم بھی کیا یاد کرو گی؟ حماد نے بھی فوراً بدلہ لیا تھا۔ اللہ نہ کرے کبھی تمہارے پاس آؤں، تم تو بدلہ لینے کے لیے ہی اوپر پہنچا دو گے۔ جمل نے منہ بنایا تھا۔ اچھا اب دو میرا فون، میری رات طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تم نے میسج بھی تو میرے سونے کے بعد کیا تھا، اور میں صبح یونیورسٹی چلی گئی، ابھی آئی ہوں، اور تم جن بن کر مجھ پر نازل ہو گئے ہو۔ جمل نے ایک بار پھر ساری بات کہہ دی، کیونکہ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ اچھا بہانہ بنایا ہے جو کہ پرانا ہو چکا ہے میڈم، اس لیے آپ کے پاس سچ بولنے کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ سو وہ بولی۔ حماد نے اسے تپانے کے لیے کہا تھا۔ حماد زیادہ بکواس نہیں کرو میرے ساتھ، یقین کرنا ہے تو کرو، نہیں تو تمہاری مرضی۔ جمل نے زن چھو کر کہا تھا، اور وہاں سے جانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، رکو تو صحیح، ایک آخری بات کا جواب دیتے جاؤ، تم کو پتا تھا نا کہ میں تم کو بھائی کو لینے کے لیے بلا رہا تھا؟ جھوٹ بالکل مت بولنا اب تم، حماد نے ڈائریکٹ ہی جمل سے سوال کیا تھا۔ نہیں، اس نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، ایک ایک خبر ہوتی ہے تمہیں یہاں کی، پھر بھی کیسے تمہیں نہیں پتا چلا؟ حماد نے انم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جمل کو بھی چڑھایا تھا، میں کوئی چیز اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں گی اگر مجھے بیچ میں لائے تو، انم نے وارننگ دیتے ہوئے پہلے ہی روک دیا تھا۔ حماد اب آ گئی ہو نا، پلیز اب بات ختم کرو، جمل نے لہجے کو نرم بناتے ہوئے کہا۔ پہلے میری بات کا جواب دو، حماد نے پھر سے پوچھا۔ ہاں مجھے پتا تھا، بس جمل نے جان چھڑائی تھی۔ پھر تو تم کو آنا چاہیے تھا لازمی۔ حماد باز آنے والا نہیں تھا، میرا آنا کوئی ضروری نہیں تھا، تمہارے بھائی کوئی شہزادے گلفام نہیں ہے، پوری دنیا اپنے کام چھوڑ کر ان کے استقبال کے لیے جائے، ویسے بھی میرا ضروری ٹیسٹ تھا۔ جمل حماد کا تنگ کرنے کا ارادہ جانچتے ہوئے جان بوجھ کر اسے تنگ کا جواب دیا تھا، یہ جانے بغیر کہ بلاٹ جو کہ کسی وجہ سے نیچے آیا تھا اور کچن میں موجود تھا اور ان کی سب باتیں سن رہا تھا۔ ٹیسٹ تو بہانہ ہے، تم تلاش بھائی کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ تمہیں ان سے ڈر لگ رہا ہے، اور شہزادے کی بھی خوب کہی بتا جو ہے کہ تمہارے ہی سر کا تاج جو بنیں گے، وہ تو شرم بھی آ رہی ہوگی۔ حماد نے رٹائی دکھاتے ہوئے انم کو آنکھ ماری تھی، جبکہ انم نے اس کی آنکھ کے اشارے سے باز کرنا چاہا۔ جمل سے واقف تھی اور جانتی تھی اس کا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ اب شٹ اپ، کسی سے ڈرتی ہے میری جوتی؟ جمل کو سچ میں غصہ آیا تھا، اسے حماد سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ سامنے کہہ دے گا۔ اچھا نہیں ڈرتی کسی سے، تو اپنا یہ سیل بھائی سے لے کر دکھاؤ تو مانیں گے۔ حماد اسے چڑھتا اوپر کی طرف بھاگا تھا، جمل اسے بھاگتا دیکھ پیچھے گئی کہ کہیں وہ سچ میں ہی اسے نہ دے دے۔ وہ اسے بلاش کے سامنے جانے کی سچ میں ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن کارپیٹ پر پڑا پیر اٹکنے کی وجہ سے خود کو بچانے میں کچن سے نکلتے بلاش سے ٹکرائی اور اس کے ہاتھوں میں کافی کا کپ نیچے زمین بوس ہوا تھا۔ دیکھ کر نہیں چلا جاتا کیا؟ اتنی بڑی ہو کر بچوں کہ جیسے شور مچا کر پورے گھر کو سر پر اٹھا کر بھاگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بلاش نے بھی جیسے اپنا بدلہ لے لیا ہو اور کہہ کر رکا نہیں تھا، چلا گیا، اور وہاں پر سب موجود نفوس کھڑے رہ گئے۔ مدثر صاحب اور ذکیہ بیگم بھی اپنی جگہ سناٹے میں آ گئی تھی۔ جمل کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، لیکن یہ آنسو اس تجریر پر تھے جو بلاش کے رویے سے آئی تھی، اور پاؤں پر گری کافی کا درد جمل کو تو کم ہی لگا اس کے سامنے، اور پھر وہ وہاں سے رکی نہیں تھی۔ مدثر احمد اور جمال سعید کزنز ہونے کے ساتھ ایک دوسرے کے بچپن سے دوست بھی تھے۔ ذکیہ ان کی یونیورسٹی فرینڈ تھی۔ مدثر احمد کی ذکیہ سے شادی ہوئی تھی اور ان کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا بلاش تھا، اس کے بعد حماد، اور پھر ان کی بیٹی انم تھی۔ جمال سعید کی شادی اپنی کزن سمینہ احمد سے ہوئی تھی جو مدثر کی بہن تھی۔ جمال اور سمینہ کے ایک بیٹا شہریار اور ایک بیٹی جمل تھی۔ جمل کی پیدائش کے بعد ہی سمینہ بیگم دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جمال کے لیے صدمہ بہت زیادہ تھا، انہوں نے اس غم کو لے کر اپنی ایک دنیا بسا لی۔ ایسے میں مدثر اور ذکیہ نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا اور جمل سب کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ اپنی سگی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے وہ ان کو، دونوں گھر الگ ہو کر بھی ایک ساتھ بنے ہوئے تھے، اور ایک دروازہ بھی اندر سے ہی کھلا ہوا تھا، اس لیے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ الگ گھر ہیں۔ شہریار اور جمل کے درمیان 5 سال کا فرق تھا، اور ادھر بلاش اور حماد جمل سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جمل کے آ جانے سے بلاش کو اپنی اہمیت کم ہوتی محسوس
लगी थी और वो शुरू से ही जमल को नापसंद करने लग गया था। अनम के आने से इनकी फैमिली मुकम्मल हो गई थी, लेकिन गुज़िश्ता वक़्त के साथ बिलाज जमल से और भी नफ़रत करने लगा था और बचपन में अक्सर जमल को तकलीफ़ पहुँचाकर वो खुश होता था। कभी-कभी सबके गुस्से की ताब में भी आ जाता था, लेकिन वक़्त के साथ-साथ ये मज़ीद बढ़ता रहा। बिलाज बाहर से अपनी तालीम मुकम्मल करके वापस आया, लेकिन जमल के मामले में खुद को अब भी बदल नहीं पाया था। बिलाज के वापस आने की खुशी में सबका डिनर अहमद विला में हुआ था, जिसमें जमाल की फैमिली और इनकी एक फैमिली फ्रेंड की फैमिली भी शामिल थी। सब लाउंज में डिनर करके बैठे खुशखबर में मसरूफ़ थे। ऐसे में कॉर्नर पर जमल अपने भतीजे को गोद में लिए बैठी हुई थी। जीन्स के पैंट पर ब्लैक एम्ब्रॉयडरी, लॉन्ग शर्ट पर ब्लैक कलर का दुपट्टा ओढ़े और बालों को कैचर में मुकीद किए हुए सादगी में भी वो भला की हसीन लग रही थी। जमल यहाँ सिर्फ मामू के लिए आई थी, इसलिए बाकी सब ने सिर्फ उसका आ जाना ही गनीमत समझा था और उसे ज़्यादा तंग नहीं किया था। बिलाज, मैंने सुना है आते ही तुमने अपनी दुश्मनी फिर से शुरू कर दी है। बारी ने आस्ते से जमल की तरफ देखते हुए बिलाज से पूछा। बिलाज का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ जमाल और मुदस्सिर के दोस्त हमदान का बेटा भी था। शुरू से ही वो लोग दोस्त थे और आगे इनके बच्चों के भी आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। बचपन से एक दूसरे के साथ ही खेल कूद के बड़े हुए थे। बारी की बहन ही जमल की भाभी थी। बिलाज ने बारी की नज़रों के ताक़ुब में देखकर वहाँ जमल को बैठा देखकर फिर रुख इसकी तरफ मोड़ लिया। कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों के रास्ते में आने की, और उनका मकसद सिर्फ लोगों की तवज्जो हासिल करना होता है और कुछ भी नहीं। बिलाज ने भी बात समझकर फ़ौरन जवाब दिया, अगर मैं उसे जानता नहीं होता तो ज़रूर तुम्हारी इस बात पर यकीन करता, लेकिन अफ़सोस तुम अभी भी वहीं खड़े हो, जबकि मुझे लगता है कि शायद अब तुम समझदार हो गए होगे और बदल चुके होगे। बारी ने समझाना चाहा। हाँ भाई, जब सब ही उसके गुण गा रहे हों तो ऐसे में तुम क्यों पीछे रहने लगे? लेकिन मैं कभी शामिल नहीं होऊँगा इस सब में। वैसे मेरा साथ देना चाहिए है तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और वो मेरी बहन की तरह है और मैं भी उसे बचपन से जानता हूँ। अनजाने में भी किसी का दिल नहीं दुखाती और अपनों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, जिसका सबूत आज की लड़ाई के बावजूद उसका यहाँ मौजूद होना है। बारी ने पहले ही बात काट कर इसे जवाब दिया था। बिलाज ने चुप रहना ही ठीक समझा। वाहिद ये ऐसी बात थी, वरना दोनों हमेशा एक बात पर मुत्तफ़िक़ रहते थे। जमल के लिए दिल में और गलत सोच आई थी। अब दोनों ने तो औरतों को भी पीछे छोड़ दिया है बातों में। हमाद, जो कब से बैठा इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था, तंग आकर बोला था, और अगर तुमको ये लग रहा है कि तुम हमारी बातें सुनेगा तो हमसे ये बुलवा सकते हो कि हम क्या बातें कर रहे हैं, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी खुशफ़हमी है, क्योंकि अब आपका ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है और आपकी हम तक रसाई नामुमकिन है। बारी ने चिढ़ा कर इससे कहा था। जमल की तबीयत जमल ख़राब तबीयत का कहकर जल्दी घर चली गई थी। अच्छे बहाने हैं सब की तवज्जो हासिल करने के। जमल को ज़्यादा देख बिलाज ने बारी से कहा था, तुम क्यों मतवज्जा हो रहे हो? तुमको तो खुश होना चाहिए कि उसके यहाँ से जाने पर ही यही तो हमेशा से चाहते थे न, जहाँ तुम हो वहाँ नहीं हो, कि जहाँ पर तुम हो वहाँ पर वो ना हो। बारी ने संजीदगी से कहा। फिर वो लोग सब के साथ बातों में मसरूफ़ हो गए थे। जमल कुछ दिनों तक सब कुछ भुलाकर फिर से सबके साथ घुल-मिल गई थी। वैसी ही थी, ज़्यादा देर तक किसी के लिए दिल में बात नहीं रखती थी। यही वजह कि बिलाज की बातों को भी बचपन से लेकर अब तक वो भुलाती आई थी। तुम दोनों ने मुझे बुला लिया और खुद तुम लोग तैयार भी नहीं हुए। पेपर्स थे, तो तुम लोग मेरी जान को आते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है तो तुम लोगों के लिए, और आज आई हूँ तो तुम लोगों के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे। जमल कब से इंतज़ार करते करते तंग आकर बोली थी, पहले तुम हमें नखरे दिखा रही थी, लोगों का गुस्सा हम पर निकाल रही थी, अब हमारा हक बनता है ना। हमाद हमेशा ऐसे तंग करने को तैयार रहता था। बकवास नहीं करो हमाद, तुम्हें पता है मेरे पेपर्स थे और मैं किसी का गुस्सा नहीं उतार रही थी। लोगों की वजह से मैं दूसरों का दिल नहीं दुखाती। ज़्यादा परेशान नहीं हो तुम। अंदर आता बिलाज उसकी बात सुन चुका था। भाई, शुक्र है कि आप आ गए। कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। अगर आप मज़ीद लेट हो जाते तो ये जमल तो हमारी जान ही ले लेती। बेचारी कब से आई हुई है। अन्नम बिलाज के हाथों से बैग लेते हुए बोली थी। तुम दोनों ने तो कहा था कि सिर्फ तुम दोनों जाओगे, अब थोड़ी इल्म था कि मोहतरमा भी जा रही हैं हमारे साथ, वरना इंतज़ार करवाता ही नहीं। बिलाज ने जमल की तरफ देखते हुए कहा। ये मोहतरमा भी बेखबर थी इस बात से, वरना कब से जो हमारे कान खा रही हैं नहीं खा रही होती। माद, कोई मौका जाने दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जमल ने माद की बात पर सिर्फ इसे घूरा था। भाई, हम तो सिर्फ सरप्राइज़ देना चाहते थे। अन्नम ने जमल की तरफ देखते हुए बिना देखे कहा। वो जानती थी कि जमल इसे बहुत कुछ सुनाने वाली है इस पर, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप दोनों के लिए सरप्राइज़ नहीं शॉक्ड है, जिसे आप दोनों बर्दाश्त कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज के दिन हम कोई बदमज़गी नहीं चाहते। इतने टाइम से कोई प्लान नहीं बना और आज सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं। हमाद ने पहले इन दोनों को कुछ कहने से रोक दिया था। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। बिलाल ये कहकर वहाँ से चला गया। मुझे तो आज खैरियत नहीं से, हमाद ने अनम को आंख से इशारा करते हुए कहा था। जमल जो बिलाज के रवैये पर हैरान खड़ी थी। हमाद के ऐसा कहने पर जमल ने खुद को नॉर्मल किया। तुम दोनों को तो मैं पूछूंगी बाद में, कहकर अनम के पीछे चल पड़ी। हमाद का कहकर दूर तक इसे सुनाई दिया था। भाभी, आपको अभी भी जाना था
जमाल रुआंसी लहजे में बोली थी, "जानदा सिर्फ़ 3 दिन की तो बात है और तुम जानती हो मेरी मजबूरी है वरना मैं नहीं चाहती और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली बार जा रही हूँ मैं। भाभी आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं क्यों इस बार मामू के घर नहीं रुकना चाहती, फिर भी आप ऐसे कह रही हैं।" जमाल शिकायती नज़र से कहने लगी, "अच्छा बाबा आई एम सॉरी मैं सिर्फ़ तुम्हें तंग करने के लिए कह रही थी लेकिन तुमको ये सब महसूस नहीं करना चाहिए। वक़्त के साथ-साथ सब ठीक हो जाएगा और क्या पता कि शायद इससे ही सब कुछ ठीक हो जाए। नज़रों के सामने रहो तो दिल में भी फ़र्क पड़ेगा।" भाभी आखिर में मज़ाक करते हुए बोली थी, "भाभी प्लीज़ ना मैं बिल्कुल मज़ाक के मूड में नहीं हूँ इस वक़्त। आप लोगों को बिल्कुल भी मेरा ख़्याल नहीं है, जाएँ आप सब।" ज़मल ने मसनूई नाराज़गी दिखाते हुए कहा था, "अरे तुम तो हम सबकी जान हो, ऐसा सोचना भी मत कि हमें तुम्हारा ख़्याल नहीं है। ठीक है, मैं नहीं जा रही हूँ घर मरियम से कहूँगी यहाँ आकर मिल ले जो वो इतने टाइम बाद आई है अब हज पर जा रही है, मैं उसे कहूँगी मैं अपनी गुड़िया का दिल नहीं दुखा सकती।" भाभी ने प्यार से कहा, "रहने दें, आप जानती हैं कि मैं आपको कभी नहीं रोकूँगी और मुझे पता है कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करती हैं और आप रुक भी जाएँगी लेकिन मैं आपकी खुशी चाहती हूँ। इतने टाइम बाद के बाद तो आप सब बहन-भाइयों को एक साथ वक़्त गुज़ारने का मौका मिल रहा है।" ज़बीर ने मुस्कुरा कर कहा, "भाभी इसके ड्रामों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे और आपके सामने ऊपर ऊपर से ड्रामे कर रही है, इसलिए आप दोनों अपना इमोशनल सीन बंद करें।" अब हमाद इनकी बातें सुन रहा था और अंदर आते हुए बोला, "हमाद सुधर जाओ तुम।" भाभी ने अपनी हँसी छुपाते हुए अपना रुख इसकी तरफ किया था, "शर्म तो आती नहीं है, दूसरों की बातें छुप कर सुनते हो। ज़मल ने शर्म दिलाना चाहिए। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए आप मुझे शर्म दिलाना चाह रही हैं जो कि मुझे आने वाली नहीं है। एंड डोंट वरी मैं भाभी को बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा कि तुम इस बार इनके डर की वजह से वहाँ नहीं मैं भाई को बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा कि तुम इस बार इनके डर की वजह से वहाँ रुकना नहीं चाहती।" और फिर खुद ही हँसने लगा। "हमाद तुमसे ज़्यादा ज़हर इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा।" ज़मल ने गुस्सा दबाते हुए कहा, "वैसे ज़मल तुम भाई से ऐसे ख़फ़ा रहती हो जबकि भाई के गुस्से में भी प्यार दिखता है। अभी भी उन्होंने ही मुझे भेजा है, कह रहे हैं कि तुम्हें जल्दी आने का कहें अब तुमको अकेला भी नहीं छोड़ सकते। घर में देखो कितना ख़्याल है रहता है उनको तुम्हारा।" माँ ने शरारत से कहा था, "ख़्याल नहीं मजबूरी का और उन्होंने जिस तरह से कहा होगा ना मैं बेहतर जानती हूँ। मुझे छोड़ जाते अगर मामू और पापा ने मेरी ज़िम्मेदारी इनको ना दी होती। तुम्हारी तो वैसे ही आदत है बात को बदल कर बताने की।" ज़मल ने खा जाने वाली नज़र से घूर कर देखा था, भाभी देख रही हैं अभी से एकदम एक दूसरे को जानने लगे हैं और हमारे सामने लड़ने की एक्टिंग करते हैं। हमाद बाज़ आने वालों में से कहा था, इससे पहले कि ज़मल कुछ कहती भाभी ने उसे टोक दिया, "ज़मल इतनी गलतफ़हमी अच्छी नहीं होती और हमाद तुम भी इसे तंग ना किया करो, हमें देर हो रही है। अब लाज सही कह रहा है, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है, हम बस आ रहे हैं। वहाँ भी अम्मी अब्बू हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे।" बारी का फ़ोन आया था। अनम मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ, सबको एक साथ ही जाना था क्या? ज़मल अफ़सरदगी में बोली थी, "मिस तो मैं भी बहुत कर रही हूँ लेकिन तुम ज़्यादा जल्दी नहीं कर रही? अभी कल ही फ्लैट से तो पापा, अंकल और शहरियार भाई मीटिंग के सिलसिले में गए हैं, चंद दिन में आ जाएँगे और मामा को खाला ने बुलाया है लाहौर। सबकी मजबूरी थी, तुम दिल छोटा नहीं करो और हमारे साथ एन्जॉय करो। फिर भी यार तुमको पता है ना जब तक घर में सब घर में मौजूद ना हो मुझे अच्छा नहीं लगता।" ज़मल हनूज़ वैसा ही लहज़ा लिए बोली थी। "ज़मल मेरी जान क्या हो गया है? बड़ी हो जाओ अब लगता है कि तुम अभी भी छोटी-सी ज़मल हो जो हमेशा डरी रहती है, जैसे कुछ हो जाएगा और तुम सब खो दोगी। तुम इस सब से खुद को निकालो।" अनम ने उसे समझाते हुए कहा, "पता नहीं है ना मुझे कभी-कभी क्या हो जाता है, मैं चाहूँ भी तो खुद को इस सब से नहीं निकाल पाती। तुम जानती हो ना मैं बचपन में ही पापा से कितनी ज़्यादा अटैच होना चाहती थी। मामा को तो मैंने देखा भी नहीं था, हमेशा पापा को मामा की यादों में खोया पाया है और फिर एक मर्तबा तुम लोग मुझे पार्क में छोड़ के आ गए थे, तब मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई। मुझे लगता है कि मैंने सबको खो दिया है, जबकि सिर्फ़ मैं खोई थी। तब पापा को मेरा एहसास हुआ था, उनको मेरा ख़्याल आया था, वरना मैंने हमेशा मामा, मामानी और शहरयार भाई तक अपनी ज़िंदगी में को महदूद कर लिया था। तुम लोगों के साथ खेलने से भी डरती थी। तब मैं जब 6 साल की हुई तब पापा को मेरे वजूद का एहसास हुआ और मुझे खोने के डर से वो पहली बार मुझे ढूँढने के लिए निकले थे और पार्क के बाहर मुझे रोते हुए देख उन्होंने मुझे थामा था और मेरे पास आए थे। तब मैं उनसे भी डर रही थी कि मैं इतनी खौफ़ज़दा थी कि वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया था और कहा था कि क्या मेरी बेटी अपने पापा को माफ़ नहीं करेगी। मुझे लगा था शायद मेरा इंतज़ार, मेरी दुआएँ, मेरी ख़्वाहिश सिर्फ़ इस दिन के इंतज़ार में थी। इस वक़्त ख़ौफ़ के बावजूद मैं सोच रही थी कि कहीं ये ख़्वाब तो नहीं है, लेकिन वो ख़्वाब नहीं था। मेरी ज़िंदगी में जो एक कमी थी वो पूरी होगी। तब मैं इनके गले लगकर इतना रोई थी कि शायद कभी ज़िंदगी में नहीं रोई। बेहोश हो गई थी, कितना बुखार हुआ था मुझे, लेकिन न चाहकर भी अपने अंदर से खोने के डर को निकाल नहीं पाया। जबकि तुम सबकी मोहब्बत ने मुझे कितना बदल दिया है कि सबके साथ ने मुझे यहाँ तक लाया, वरना शायद मैं खुद को पता नहीं क्या कर लेती। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो मुझे तुम सबका साथ मिला। भाभी के आने से मेरी छोटी-सी दुनिया मुकम्मल हो गई जिसमें हमेशा मैं रहना चाहती हूँ और हाँ, सब कुछ याद है मुझे। और हम नहीं भाई छोड़कर आए थे जानबूझकर। पापा ने भाई से कितने टाइम तक बात नहीं की थी। इसका कसूरवार भी भाई तुम्हें ही समझते हैं। कितनी मुश्किल से अंकल और तुम्हारे कहने पर पापा ने भाई से बात की थी। अनम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था, "ज़मल तुमसे एक बात पूछूं, सच बताना?" अनम ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। "हाँ पूछो।" ज़मल ने बिना देखे ही
کہا تھا تمہیں بھائی پر غصہ نہیں آتا، ان کا بیہیو کیسا ہے برداشت کر لیتی ہو، اور وقت وہ تم سے روڈ رہتے، بچپن سے بلا وجہ تم سے نفرت کرتے ہیں نا۔ ہم نے اس کے چہرے سے اس کے دل کا حال جاننا چاہا، کیونکہ اس نے کبھی جمل کو شکوہ شکایت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی ایکٹ کرتی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نہیں جانتی میں ایسا کیا کروں کہ ان کے دل میں میرے لیے موجود ہر غلط فہمی دور ہو جائے، اور شاید ایسا کبھی ممکن بھی نہیں ہوگا۔ تمہیں پتہ ہے، انجانے میں ہی صحیح، انہوں نے مجھے وہ دیا جسے شاید میں ساری زندگی حاصل نہیں کر پاتی۔ میرے پاپا مجھے لوٹا دیے، نہ وہ مجھے پارک میں چھوڑتے، نہ مجھے کھونے کے خوف سے پاپا کے دل میں موجود محبت جاگتی۔ ان کا یہ احسان ساری زندگی کا ہے، میں کبھی نہیں اتار سکتی۔ شاید یہی وجہ ہو ان کی کسی بھی بات کا برا نہیں لگتا۔ جمل نے اپنے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے کہا تھا، اور اگر تم کھو جاتی تب؟ انم نے مزید کہا، پھر وہ میری قسمت ہوتی۔ بس مجھے افسوس ہے کہ وہ میچور ہیں اتنے، پھر کیوں نہیں بچپن کی باتیں بھول جاتے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ان کے علاوہ سب ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تم سب کی محبت کے آگے ان کی نفرت بہت چھوٹی ہے، اس لیے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور ان کی بلا وجہ کی نفرت کی سزا میں باقی سب کو نہیں دے سکتی۔ یہ اپنے ساتھ اور تم سب لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور اب تو سوچو بھی تو جان جاتی ہے تم میں سے کسی ایک سے بھی دور ہونے کا تصور بھی کر کے۔ زمن نے جواب دے کر اس کی طرف دیکھا تھا، پاپا صحیح کہتے ہیں کہ زمن اب بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار بھی، جب ہی تو شاید انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس ہی رکھنے کا۔ انم مسکراہٹ دباتی مستی سے بولی، شٹ اپ انم۔ زمن نے جڑ کر جواب دیا تھا، انم کا قہقہ بہت بلند تھا، ویسے کبھی بھائی نے کہیں اور جگہ پر جا کر رہنے کا ارادہ کر لیا تب کیا کرو گی؟ ایسے رویا کرو گی؟ انم باز نہیں آئی تھی۔ تب کیا ہوگا؟ پاپا اپنے فیصلے پر پچھتائیں گے، اور یہ میڈم رو رو کر اور بھائی ان پر غصہ کر کے لوگوں کو اپنی کہانی بنانے کا موقع دیں گے۔ حماد نے روم میں داخل ہو کر انم کی بات کا جواب دیا تھا، تم کیا ہر وقت دوسروں کی باتیں سنتے رہتے ہو؟ کوئی اور کام نہیں ہے تمہیں، فارغ انسان؟ زمن نے بات بدلنے کی غرض سے کہا تھا، اور تم دونوں کو دوسروں کی برائیوں کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا؟ ابھی بھائی اپنی برائی سن کر گئے ہیں یہاں سے، حماد نے ڈرانا چاہا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم ان کی برائی نہیں کر رہے تھے، دوسری بات یہ کہ وہ خاموشی سے چلے جائیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ زمن نے گھبرائے بنا جواب دیا تھا، انم چائے بنا کر بھیجو باری اور میرے لیے، اور ذرا آہستہ باتیں کیا کرو، آواز باہر آ رہی ہے۔ ابلاش نے دروازے میں کھڑے ہو کر کہا تھا، حماد کے بچے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا باری آئے ہیں؟ کیا سوچتے ہوں گے کہ کیسے منہ پھاڑ کر ہنستی ہوں میں؟ انم بلاش کے جاتے ہی حماد کو کہنے لگی تھی، میں یہی تو بتانے آیا تھا کہ بیچارے اتنی بری طرح ڈر گئے، پوچھنے لگے کہ کوئی چڑیل بھی یہاں رہتی ہے؟ میں نے کہا، ایک نہیں بلکہ، خبردار جو تم نے میرا نام لیا۔ زمن نے پہلے ہی ٹوک دیا تھا، اب تم خود ہی سمجھ گئی ہو تو میرے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے بھی چڑھایا تھا، دفعہ ہو جاؤ حماد تم یہاں سے۔ زمن چیخی، آہستہ بولو بھائی، ایک بار خاموشی سے یہاں سے گئے ہیں، ایسا نہ ہو اگلی بار تمہاری کلاس کر کے جائیں۔ حماد نے سنجیدگی سے کہا، زمن بھائی تمہاری بات سن کر بھی چپ رہے، تمہیں حیرت نہیں ہو رہی؟ انم بے یقینی سے بولے، تم دونوں اب ان کی باتیں کرنا بند کر سکتے ہو پلیز؟ زمن نے انجان بنتے ہوئے بات ختم کرنی چاہی تھی۔ انم مجھے تو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا، یہ ضرور ان دونوں کے درمیان کچھ چکر چل رہا ہے جس کی رازداری ہم سے کی جا رہی ہے۔ حماد کو برداشت نہیں ہوا تھا۔ اف حماد، کتنا دماغ خراب کرتے ہو فضول باتوں سے، تم ایسا کچھ نہیں ہے۔ زمل چڑھ کر بولی تھی، اتنی زبان ہمارے آگے چلاتی ہو، اتنی بہادر بنتی ہو، ان کے سامنے آتے ہی تمہاری زبان کو کون سے تالے لگ جاتے ہیں؟ اس بات پر روشنی ڈالنا پسند کریں گی آپ؟ حماد نے ایک اور نکتہ اٹھایا تھا، تم باز نہیں آؤ گے؟ ٹھیک ہے، میں سونے جا رہی ہوں، مجھے تم دونوں سے بات ہی نہیں کرنی اب، تم لوگوں کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ زمن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، اچھا سوری نا، اب نہیں کریں گے تنگ تمہیں، یہ بتاؤ چائے بناؤ تمہارے لیے؟ دیکھو بھائی نے چائے کا کہا ہوا ہے اور میں بھول گئی، ابھی مجھے ڈانٹ پڑ جانی ہے بھائی سے۔ خیر، اب تم ان کے آنے پر چائے بنانا بھول جاؤ تو یہ جھوٹ ہوگا، تم کو اچھے سے علم ہے کہ وہ چائے کی کتنی شوقین ہے، پھر بھی ڈرامہ کر رہی ہو اور دفعہ ہمارے کہے بنا بناتی ہو۔ حماد نے انم کو چھیڑا تھا، بہت بدتمیز ہو تم۔ زمل بالکل صحیح کہتی ہے تمہارے ساتھ، صحیح کرتی ہے تمہارے ساتھ، انم نے گھور کر کہا تھا۔ انم، اس کی باتوں کے بعد چائے کی شدت ضرورت ہوتی ہے، لیکن فی الحال میرا ارادہ باہر جا کر کافی پینے کا ہے، تم چائے بناؤ پھر ہم حماد کے ساتھ چلتے ہیں۔ زمل نے اپنا پروگرام بتایا تھا، جبکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے، ذرا اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ ان پر بھی ڈالو جنہوں نے ساری زندگی تمہیں برداشت کرنا ہے۔ حماد چھیڑنے سے باز نہیں آتا۔ انم باری اور ابلاش کو جاتا دیکھ وہاں سے چلی گئی، زمل کا رخ ان کی طرف نہ ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں سکی تھی۔ حماد، شرافت سے تمہیں لے کر جاؤ، ورنہ میں ابھی ماموں کو کال کر کے تمہاری شکایت کرتی ہوں، اس نے زمن نے اسے دھمکانا چاہا، جب تمہارا کوئی بس نہیں چلتا تو پاپا کو لے آتی ہو درمیان میں۔ حماد نے منہ بنا کر کہا، تم قابو میں بھی ان کے آتے ہو؟ زمن نے ہنستے ہوئے جواب دے کر پلٹی تو سامنے بلاج اور باری کو کھڑے پایا۔ السلام علیکم۔ زمل نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو زمل؟ باری نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں باری بھائی؟
زمن نے بھی پوچھا، میں بھی ٹھیک ہوں، کہاں جانے کی تیاری کہا جا رہا ہے؟ کافی پینے کا دل کر رہا تھا۔ زمن نے اپنی خفا چھپانے کے لیے مختصر جواب دیا کیونکہ باری کی بات سے اندازہ ہو گیا تھا وہ دونوں حماد کی بات سن چکے ہیں جو اس نے آخری میں کہی تھی۔ زمن کو غصہ آیا حماد پر، ہمارے ساتھ چلو اگر حماد نہیں لے کے جا رہا، باری نے آفر کی جس پر بلاش نے سے گھورا جس سے باری جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا تھا۔ واہ باری بھائی، آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا، یقین جانے اگر یہ آج نہیں گئی تو 3 دن تک نہ سکون سے رہے گی نہ مجھے خود سکون سے رہنے دے گی، اتنے تانوں کا اسٹاک جمع کر لے گی اور بات یہاں ختم نہیں ہوگی، اوپر تک جائے گی، تب جا کر سکون ملے گا اس کو۔ زمن نے گھورا بھی لیکن حماد کہاں کسی کے دباؤ میں آنے والا تھا۔ حماد شرم کرو، جھوٹ بولتے ہوئے وہ بات کو بڑھا کر بتا رہا تھا، اس کی عادت تھی بات کو رائتے کی طرح جب تک نہیں پھیلا دیتا چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ باری بھائی اس کی باتوں پر دھیان مت دیجیے گا اور کوئی بات نہیں، رہنے دیں، ہم حماد کے ساتھ چلے جائیں گے، آپ کو تکلیف نہیں، آپ تکلف نہ کریں۔ زمن نے انہیں ٹالنا چاہا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ باری بھائی کبھی بلاش کے بنا نہیں جاتے تھے۔ زمن اس میں تکلف کی کیا بات ہے، باری بھائی اکثر جاتے ہیں ہمارے ساتھ اور پھر ویسے بھی یہ تو تیار رہتے ہیں جانے کو، اور سچ میں یار میرے دوست کی برتھ ڈے پارٹی نہ ہوتی تو میں ضرور تم کو لے جاتا، میری پیاری بہن، تم لوگ ان کے ساتھ چلی جاؤ، ابھی کل میں کہیں ضرور لے کر جاؤں گا، حماد نے پیار سے سمجھانا چاہا کیونکہ زمن اسے کہا جانے والی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ زمن بہن کے لیے یہ بھی کوئی تکلیف کی بات ہوئی اور آئی نو کہ تم سب کو مس کر رہی ہو اس لیے جانا چاہتی ہو، اس لیے نو مور آرگیومنٹس، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ باری نے کہا تھا میں تیار ہوں باری بھائی چلتے ہیں۔ زمن نے مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا، تم اس حلیے میں باہر جاؤ گی؟ حماد نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے پوچھا، وہ اس کا موڈ بنا دیکھ چکا تھا کہ اس لیے اسے چھیڑا تھا، کیوں، اس میں کیا برائی ہے اور تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں جیسے بھی جاؤں، زمن اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، تھوڑا میک اپ کر لو، لوگوں کو ڈراتی ہوئی آنا، تمہارا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ حماد نے جان کر کہا تھا، جانتا تھا وہ میک اپ نہیں کرتی اور جہاں جانا ہوتا تھا اسی طرح چلی جاتی تھی، لوگوں کی پرواہ نہیں تھی اسے۔ حماد کے کہنے پر چپ بیٹھے بلاش نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو بلو جینس کے ساتھ بلو لانگ شرٹ اور بلیک دوپٹہ گلے کے گرد دونوں طرف سے گھما کر لیا تھا، وہ اکثر ہی اسی طرح کی ڈریسنگ میں اسے دیکھتا آیا تھا اور کمر تک آتے بالوں کو کیچر میں منعقد کیا ہوا تھا، ہمیشہ اس کا یہی اسٹائل تھا، وہ سمپل ہونے کے باوجود اسے منفرد بنا دیتا تھا، اس کی بڑی بڑی ہری آنکھیں اور گالوں پر پڑتے ڈمپل اسے الگ ہی بناتے تھے سب سے، اور اس سب سے ہمیشہ لاپرواہ نظر آتی تھی۔ تم ہمیشہ فضول بولنا، بس میں انم کو دیکھتی ہوں، زمن نے وہاں سے جانے میں ہی عافیہ سمجھی تھی۔ بھائی شکر آپ نے میری جان چھڑوائی ان چڑیلوں سے، لیکن یہ صرف آپ نے اپنے لیے کیا، ورنہ آپ مجھ پر کبھی ایسی مہربانی نہیں کرتے، مہربانی نہ کریں، یہ بھی میں بہتر جانتا ہوں، لیکن کسی اور پر ضرور کر گئے ہیں مہربانی، دوست جو ہیں آپ کا۔ خیر میں ابھی کباب میں ہڈی بن کر بددعائیں لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، مجھے اپنا فیوچر بہت پیارا ہے، آج مدد کروں گا تو کل مجھے بھی حوصلہ ملے گا۔ حماد نے زمن کو جاتے ہوئے دیکھ جاتے جاتے بھی استانا نہ چھوڑا تھا، اس بات پر تینوں کا مشترکہ قہقہ، وہاں سے جاتی زمن اور چائے لاتی انم دونوں نے سنا تھا۔ زمن تم اتنی جلدی اٹھ گئی ہو، آؤ تم بھی ناشتہ کر لو، انم نے صبح صبح اسے آتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں مجھے لیٹ ہو رہا ہے یار، میں تمہیں بتانا بھول گئی، مجھے یونیورسٹی جانا ہے، میم ندرت نے بلایا ہے آج، اس لیے میں بس نکل لوں گی۔ زمن نے عجلت میں جواب دیا تھا، وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نے ڈرائیور کو آج چھٹی دے دی ہے کہ میں نہیں جانا، انم نے بتایا تھا، مجھے تو جانا ہے، ضروری ہے، تم میم ندرت کو جانتی ہو نا؟ زمن نے پریشانی سے کہا تھا، تم میری طرف دیکھنے کی کوشش بھی مت کرنا، کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حماد زمن کا رخ اپنی طرف مڑتے دیکھ پہلے ہی اسے ٹوک گیا تھا، کل کی تمہاری حرکت کے بعد تمہارے ساتھ جانے کا سوچنا بھی نہیں چاہتی ہوں، جانا تو بہت دور کی بات ہے، زمن نے بھی بتا چکایا تھا۔ ویسے تم چاہو تو بھائی تمہیں ڈراپ کر سکتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہے نا بھائی؟ حماد نے چائے پیتے ہوئے بلاش کو بھی شامل کیا اپنے ساتھ۔ نہیں کوئی بات نہیں، ان کو لیٹ ہو جائے گی، میں خود ڈرائیو کر کے چلی جاؤں گی، زمن نے حماد کو بری طرح گھورتے ہوئے کہا۔ جی جی بالکل، تاکہ کوئی بیچارہ ہاسپٹل میں ہو، آپ میڈم اپنی غلطی ماننے سے انکاری ہوتے ہیں، پولیس والوں سے لڑ رہی ہو اور پھر آخر میں آنا بھی ہمیں ہی پڑے گا، اس سے بہتر ہے آپ خود چلے جائیں۔ حماد نے کچھ ٹائم پہلے کا واقعہ یاد کرتے ہوئے اسے سنایا تھا۔ شٹ اپ، ہر بار ایسا ضرور نہیں ہے، وہ تب بس یکدم سے ڈر کر ہو گیا مجھ سے، تو تم بات پکڑ کے ہی بیٹھ کے جایا کرو، بدتمیز انسان کہیں کے، زمن نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ حماد سے امید نہیں تھی کہ سامنے ہی کہہ دے گا، میں باہر کار میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔
آ جائیں آپ، بلاج زمل سے کہہ کر بھائی چلا گیا زمل کے جواب کا انتظار کیے بنا۔ زمل بھی تم چلی جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے، انم نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں آ کر پوچھوں گی۔ زمل حماد کو دھمکی دے کر وہاں سے چلی گئی۔ حماد تم بہت تنگ کرتے ہو، اسے سدھر جاؤ، انم نے حماد کو کہا۔ تنگ ہوتی ہے وہ جب بھی تو اسے تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ویسے انم تمہیں نہیں لگتا پاپا ان دونوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں زبردستی اپنا فیصلہ منوا کر؟ دونوں کے مزاج میں کتنا فرق ہے، اور بھائی تو زمل کو بس ناپسند کرتے ہیں۔ حماد نے انم سے رائے چاہی تھی۔ کیا تو تم ٹھیک رہے ہو، میں بھی انہیں دیکھ کر یہی سوچتی ہوں، لیکن بھی سوچتی ہوں کہ کیا پتہ بعد میں دونوں کے درمیان محبت ہو جائے۔ نکاح کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے حماد، اور زمل دل کی اتنی نیچی ہے، کبھی نہ کبھی بھائی کا دل بدل ہی جائے گا، دیکھنا تم۔ انم ایک امید سے بولی تھی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، حماد نے بھی جواب دیا۔ انم نے بھی آمین کہا تھا۔ فی الحال دعا کرو کہ دونوں بنا جنگ کیے خیریت سے آئیں، اور پھر خود ہی ہنس پڑے۔ صحیح کہتی ہے زمل، بہت ہی فضول بولتے ہو ہمیشہ، انم نے جھڑکا تھا۔ تمہارے اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ اب اس زمل کی بات پر یقین رکھو کہ باری بھائی کے ساتھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کہیں باری بھائی بھی تم دونوں کے جیسے عقل سے۔ حماد کا جملہ پورا ہونے سے پہلے انم چیخ پڑی تھی، دفعہ ہو جاؤ حماد فوراً وہاں سے چلا گیا۔ کار کی خاموشی میں دونوں ہی اپنی سوچوں میں گم بیٹھے تھے، دونوں نے ہی ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ یونیورسٹی آنے پر زمل خاموشی سے اترنے لگی جب بلاج کی آواز آئی اور وہ واپسی پر اسے پک کرنے آئے گا۔ زمل کا دل چاہا منع کر دے، لیکن وہ چپ رہی اور صرف ٹھیک ہے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یہ لڑکی بچپن سے ہی میرے اپنوں کو مجھ سے دور کرتی آئی ہے، لیکن اس بار میں آسانی سے ایسا نہیں ہونے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اندر جاتی زمل کی طرف دیکھتے ہوئے بلاج نے سوچا اور وہاں سے چلا گیا۔ رشیدہ بھی ناشتہ لے آئیں پلیز جلدی، زمل نے بالوں کو گیچے لگاتے ہوئے ان سے کہا تھا۔ جی بیٹا ابھی لاتی ہوں۔ رشیدہ بھی نے ان سب کو بچپن سے پالا تھا، وہ اس گھر کے ہر فرد کی ہر عادت سے واقف تھی۔ بلاج سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھی، وہ ہمیشہ سے ان کے قریب رہا تھا۔ وہ جب بھی سب سے ناراض ہوتی تو وہ اپنا وقت رشیدہ بھی کے پاس گزارتا تھا، اور ان کے بہت سمجھانے پر بھی وہ بلاج کے دل سے زمل کی غلط فہمی کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی زمل کا ارادہ حماد کے روم میں سے اپنے بکس لینے اور پھر ممانی سے مل کر گھر جانے کا تھا بھابھی کے ساتھ۔ رشیدہ بھی روم میں ہوں، جب سب آ جائیں مجھے بلا لیجیے گا، زمل نے اوپر روم کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ جی بہتر، رشیدہ بھی نے جواب دیا تھا۔ حماد کا روم بلاج کے روم کے ساتھ تھا، زمل وہاں ہی بیٹھ گئی تھی، وہ اپنے اسائنمنٹ کا کام کرنا چاہتی تھی جب اسے بلاج کی آواز سنائی تھی۔ کیا یہ ساتھ نہیں گئے؟ زمل خود سے مخاطب تھی، وہ یہاں سے جانے کے لیے اٹھی تھی جب اپنے نام پر اس کے قدم رکے تھے۔ اخلاقیات میں نہیں تھا، لیکن وہ لفظوں کے آگے خود کو ہلنے کے لیے مجبور نہیں کر پائے تھے۔ زمل نے یہاں سب پر پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے، مجھے لگتا ہے یہ میری فیملی نہیں اس کی فیملی ہے، اور پاپا کا تو پوچھو ہی مت۔ خیر اس بار ایسا نہیں ہوگا، میں نے پاپا کی ہر بات ہمیشہ مانی ہے، لیکن میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی اجازت انہیں نہیں دے سکتا۔ یہ صرف وہ اپنی چہیتی کی محبت میں کر رہے ہیں، جتنی محبت ان کو زمل سے ہے اس سے کہیں زیادہ نفرت میں زمل سے کرتا ہوں۔ میرے پاپا اس کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن میری نہیں۔ شہرین تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شادی میں تم سے ہی کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنے ڈراموں سے پوری دنیا کو بیوقوف بنا سکتی ہے، مجھے نہیں۔ میرے بس میں ہونا تو اگر میں اسے اپنوں کی زندگی سے ہی نہیں اس دنیا سے ہی نکال دوں، میں اتنی نفرت کرتا ہوں اس سے۔ حماد کے کمرے کے دروازے میں کھڑی زمل نے اپنا منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکی روکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بلاج اپنی نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بلاج کے الفاظ ہیں۔ وہاں سے بھاگتے ہوئے روم سے باہر پڑے ٹیبل سے ٹکرائی، پر اس پر پڑا گلدان زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ گلدستہ ٹوٹنے کی آواز پر بلاج روم سے باہر آیا اور اپنے سامنے زمل کو دیکھ کر ٹھڑکا، لیکن اس نے زمل کو کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا، اور زمل کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بلاج کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ سب سن چکی ہے۔ زمل سامنے سے گزر کر جانے لگی تو بلاج نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ اپنا توازن قائم رکھتے ہوئے وہ بلاج سے ٹکرا جاتی، لیکن زمل نے اپنے اور بلاج کے درمیان بازو کر لیا۔ پنک کرتی شلوار میں بالوں کو کیچے لگائے اور رونے سے اس کی آنکھیں الگ ہی چہرے کو سادگی میں خوبصورتی دے رہی تھی۔ بلاج اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیں میرا بازو۔ زمل نے بازو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن بلاج کی مضبوطی کے آگے اپنا آپ کمزور لگا۔ تو میری باتیں سن رہی تھی یہاں کھڑی ہو کر؟ بلاج کو غصہ آیا تھا اس پر، اس نے بازو کو زور سے دبایا۔ بلاج مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں مجھے، زمل نے آنسوؤں کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ وہ بلاج کے سامنے رو کر خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آنسو لی سب باتیں کیوں؟ آپ کو ڈر ہے کہ ماموں کو نہ بتا دوں؟ مجھے کسی بات کا ڈر نہیں ہے، جو باتیں میں نے فون پر کہی ہیں میں تمہارے سامنے بھی بول سکتا ہوں کہ تم وہ واحد ہستی ہو جس سے میں اتنی نفرت کرتا ہوں۔ اگر تمہیں میری نفرت کا تھوڑا بھی اندازہ ہو جائے تو تم خود مرنا چاہو گی، اس لیے خود خوش فہمی میں مت رہنا۔
تم بلاج اگلے پچھلے حساب برابر کرنا چاہتا تھا، اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس نازک سی لڑکی کو کہیں اٹھا کر پھینک دیتا، وہ تکلیف دینا چاہتا تھا اسے۔ جمل کی آنکھ سے آنسو نکل کے اس کے گال پر بہہ گیا، وہ سچ میں اسے تکلیف ہی دے رہا تھا۔ میرے پر تمہارے اس ڈرامے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، میں تمہاری اثر جانتا ہوں، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اب بلاج نے زور سے دھکا دے کر اسے پیچھے دھکا دیا، وہ گرتے گرتے بچی۔ جمل وہاں سے فوراً بھاگی تھی۔ 11 بجے رشیدہ بی کو بتا کر وہ اپنی کار لے کر باہر آ گئی تھی۔ سمندر کے کنارے بیٹھی وہ سب کچھ فراموش کر چکی تھی، سڑک پر گاڑی چلا چلا کر بالآخر تھک چکی تھی، وہ کہیں بھاگ جانا چاہتی تھی۔ 3 بجے وہ گھر آ کر کمرے میں مقید رہی تھی، وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رشیدہ بی جمل کہاں ہے؟ انم جو پورے گھر میں اسے دیکھ چکی تھی، کہیں نہ پا کر اسے پوچھنے لگی، اپنے روم میں ہوگی، پڑھ رہی ہوگی، ناشتہ کرنے کے بعد سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ رشیدہ بی نے جواب دیا، لیکن وہ تو کہیں نہیں ہے، میں دیکھ چکی ہوں ہر جگہ۔ انم پریشان لہجے میں بولی تھی، کیا ہوا انم؟ ماما پتہ نہیں جمل کہاں پر ہے، گھر پر نہیں ہے، ہر جگہ دیکھ چکی ہوں۔ انم نے بتایا، تم نے اسے کال کی؟ حماد نے پوچھا۔ ہاں سیل بھی آف ہے اس کا، انم نے بتایا۔ بھائی آپ تو گھر پر تھے، آپ کو بھی نہیں معلوم جمل کا؟ انم نے بلاج سے پوچھا۔ نہیں مجھے نہیں پتا اس کا، بلاج نے مختصر سا جواب دیا۔ حماد تم رحیم چاچا سے پوچھو، وہ باہر گئی ہوگی تو ان کو ضرور معلوم ہوگا۔ انم پھر سے بولی تھی، ہاں میں پوچھ کر آتا ہوں، تم اس کے نمبر پر ڈائل کرتی رہو۔ حماد نے اسے کہا تھا، خیریت ہے؟ آپ سب اتنے پریشان ہیں؟ اندر آتی ہوئی باری نے پوچھا۔ جمل پتہ نہیں کہاں ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں گئی تھی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب آئے ہیں تو وہ کہیں پر نہیں ہے، وہ اس کا سیل بھی آف جا رہا ہے، جمل نے ثنا اور باری کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا تھا۔ رحیم چاچا کہہ رہے ہیں جمل دوپہر میں گاڑی لے کر گئی تھی، 3 گھنٹے کے بعد واپس آئی تھی، پھر وہ اندر ہی تھی، گھر میں ہی ہوگی، ماں نے آ کر سب بتایا۔ جمل ایسے بنا بتائے کیسے جا سکتی ہے، وہ بھی خود ڈرائیو کر کے، جب کہ اس کو سختی کے ساتھ منع کیا تھا، اور اب کہاں پر ہے پھر وہ؟ مجھے لگ رہا ہے وہ شاید گھر میں چلی گئی ہے، انم نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے جمل کی، مامی آپ پریشان نہیں ہو، ہم دیکھ کر آتے ہیں، اسے ثنا نے تسلی دینی چاہی۔ ماما وہ دیکھ لیں گے، آپ بیٹھ جائیں۔ بلاج نے بے رخی برتتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیا تھا۔ جلدی چلیں آپ سب۔ انو کو اس وقت جمل کی پریشانی تھی، ورنہ اسے بلاج کا ایسا بھی ہے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ گھر کا مین ڈور اوپن ہونے سے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ جمل اندر ہی ہے۔ جمل کا روم لاک تھا اور بار بار دستک پر بھی اس نے نہیں کھولا تھا۔ مجھے تو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، انم پریشانی سے بولی تھی۔ میرے پاس جمل کے روم کی ایکسٹرا چابی ہے، میں لے کر آتی ہوں، بھابھی فوراً یاد آنے پر لینے چلے گی۔ روم کا دروازہ کھولا تو گھبن اندھیرا تھا، حماد نے لائٹ آن کی، بیڈ خالی تھا، لیکن نیچے کلین پر جمل روندے منہ بے ہوش پڑی تھی۔ جمل! انم کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ بھابھی اور حماد نے بھاگ کر اسے سیدھا کیا۔ اسے تو تیز بخار ہے اور یہ بے ہوش کیوں ہے حماد؟ بھابھی نے روتے ہوئے پوچھا۔ تو بھابھی پریشان نہیں ہو، ہم اسے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، حماد نے دلاسا دینا چاہا۔ جمل کو اچانک ہوا کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ماما، انم نے فون رکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو خود اس کی پریشانی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہی ہیں، میں بھی ڈر گئی تھی، ابھی ڈاکٹر نے کچھ بھی پوچھنے سے منع کیا ہے اسے، تمہارا پاپا لوگ کل رات کو آ جائیں گے۔ انم نے پاس بیٹھے مصروف سے بلاج کو دیکھا، جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بھائی اللہ نہیں کرے کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں سچ ہو اور جمل کی اس حالت کے ذمہ دار آپ ہوں، انم نے دکھ سے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ جمل کو بلاؤ، مدثر صاحب نے انم سے کہا۔ جی بابا بس آ گئی وہ، انم نے جمل کے حالت دیکھ کر کہا۔ میری بیٹی کو کیا ہو گیا، کس بات کی ٹینشن لی آپ نے؟ انہوں نے جمل کو برابر میں بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ وہاں پر سب موجود تھے، سب کی نظریں جمل پر تھیں۔ مدثر، جمال اور شہریار شام میں ہی واپس آئے تھے اور سب کا ڈنر ثنا نے ہی تیار کر لیا تھا، اس لیے سب وہاں موجود تھے، ماں سوائے بلاج کے، وہ بھی آفس سے واپس نہیں آیا تھا۔ تمہیں اتنا شوق تو سب کی توجہ حاصل کرنے کا، تو ویسے ہی بول دیتی، بیمار ہونے کا ناٹک کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حماد نے اس کی خاموشی ختم کرنے کے لیے اسے چھیڑا تھا، لیکن مدثر صاحب کے گھورنے پر چپ ہو گیا۔ جمل پھر بھی خاموش رہی۔ اب کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ جمال صاحب نے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں بابا، مختصر سا جواب دیا۔ گڑیا کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ؟ شہریار کو بھی جمل کی پریشانی ہو رہی تھی، رات سے ہی جب ثنا نے اسے بتایا تھا، کہیں ہم تمہیں گھر پر اکیلا چھوڑ کر گئے، باعث سے ڈر کر تو نہیں بیمار ہوگی تم؟ حماد نے اندر آتے بلاج کی طرف دیکھ کر مذاق میں کہا تھا۔ بلاج سب سے سلام کرتا جمل کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ جمل کی نظر بلاج سے ملی اور اس کی نظریں دھندلا سی گئی تھی، چاہنے کے باوجود وہ اپنے آنسو روک نہ پائی تھی، اور مدثر صاحب کے سینے سے لگ کے رو پڑی اور بری طرح روئی کہ وہاں پر موجود سب لوگ اپنی جگہ حیران رہ گئے، انہوں نے جمل کو کبھی ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ جمل بیٹا، آپ ہمیں پریشان کر رہی ہو، اب تک ہمیں کچھ بتاؤ گی نہیں، جب تک تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جمل کو فوری اپنے جذبات کا احساس ہوا، وہ اپنی وجہ سے سب کو پریشان کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری مامانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور پھر میں آپ سب کو بہت مس کر رہی تھی، میرا دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ جمل نے ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہماری بیٹی تو بہت بہتر ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی تو نہیں ہے، آئندہ ایسے مت کرنا بیٹا، ہم سب کی جان ہو آپ۔ مدثر صاحب نے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ماموں، بہادر ہونے سے ہر بات کا اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور کوئی کتنا بھی بہادر ہوتا ہے تو انسان ہی ہے نا، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔
آپ لوگ پریشان نہ ہو۔ بلاش کی نظر زمل پر تھی، وہ جانتا تھا وہ اسے ہی سنا رہی ہے۔ بلاش کو اپنے رویے کا افسوس تھا۔ بھائی مانا کہ وہ پیاری ہے، لیکن ایسے بھی کیا دیکھنا کہ آس پاس بیٹھے بڑوں کا بھی خیال نہیں۔ آپ کو حماد نے قریب آ کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا، جو کہ پاس کھڑی انم سن چکی تھی اور اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اور تم کبھی فضول بولنا بند مت کرنا، بلاش نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ چلے میں کھانا لگاتی ہوں۔ ثنا نے سب سے مخاطب ہو کر کہا تھا، چلے بھابھی میں بھی آپ کی ہیلپ کرواتی ہوں۔ انم بھی اب کھڑے ہوتے بولی تھی، جی بھابھی۔ زمل تم کل یونیورسٹی نہیں جانا؟ ثنا نے میڈیسن دیتے ہوئے کہا تھا، جی بھابھی نہیں جاؤں گی۔ زمل نے دودھ کا گلاس واپس رکھتے ہوئے کہا، بھابھی میں آج زمل کے پاس ہوں گی۔ انم نے زمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے یہ تو۔ بھابھی نے دونوں کی طرف مسکرا کر دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ انم کیا تم مجھے گھورنا بند کر سکتی ہو پلیز؟ زمل نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اسے کہا تھا، نہیں، جب تک تم مجھے ساری بات نہیں بتاؤ گی تب تک تو نہیں۔ انم نے لفظوں کو چبا چبا کر کہا تھا، کوئی بات ہو تو تمہیں بتاؤں نا میں۔ زمل نے آنکھیں موندے ہی جواب دیا تھا، زمل تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولو گی؟ تم جانتی ہو کہ کل کی بات سے صاف ظاہر ہے کہ تم کوئی بات چھپا رہی ہو۔ انم کو غصہ آیا تھا، انم میں تم سے کچھ نہیں چھپا رہی یار، تم خود بتاؤ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے جو تم سے چھپاؤں میں؟ زمل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، بھائی نے تو کچھ نہیں کہا نا تمہیں؟ انم نے پھر سے پوچھا، نہیں۔ زمل نے تھوڑے توقف سے جواب دیا اور آنکھیں موند لی تھی۔ گاڑی لے کر کیوں گئی تھی تم؟ یہ تم کیا تھانے دارنی بنی، سوال پر سوال کر رہی ہو مجھ سے؟ زمل نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کون سا تم پھر بھی سچ مجھے بتا دو گی؟ انم نے ناراضگی دکھانی چاہی۔ زمل کا کوئی جواب نہ پا کر انم سمجھ چکی تھی کہ وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور اس کے آرام کی وجہ سے اس نے مزید کوئی پوچھنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ تم آرام کرو، میں ذرا سب کو کافی دے کر آتی ہوں۔ انم نے لائٹ آف کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گی۔ انم کے جاتے زمل نے آنکھیں کھول لی اور آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ بلاش اپنے روم میں بیٹھا فائلوں میں مگن تھا جب انم دروازہ نوک کر کے روم میں آئی تھی۔ بھائی یہ لے کافی۔ انم نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، تھینکس ثنا، مجھے اس وقت کافی کی اشد ضرورت تھی اور تم بنا کہے لے آئی ہو۔ بلاش نے ہاتھوں سے سر دباتے ہوئے کہا، بھائی وہ اپنے ہی کیا جو اپنوں کی ضرورت کو بنا کہے محسوس نہیں کر پائے۔ انم نے سرسری سے لہجے میں کہا، لیکن بلاش نے انم کو ضرور دیکھا تھا، اس کی بات پر سب ٹھیک ہے نا؟ بلاش نے انم سے دیکھا تھا، جی بھائی شاید۔ خیر آپ بتائیں، سر درد کی میڈیسن لاؤں آپ کے لیے؟ انم نے بات بدل کر کہا، نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا بات ہے؟ بلاش نے پھر سے پوچھا، بھائی آپ شاید بزی ہیں، میں کل بات کرتی ہوں آپ سے۔ انم کو لگا شاید وہ ڈسٹرب کر چکی ہے، لیکن میں تمہارے لیے فری ہوں انم۔ بلاش نے مسکرا کر کافی کا مگ اٹھا لیا اور اپنا رخ پوری طرح سے بیڈ پر بیٹھی انم کی طرف کر لیا۔ بھائی مجھے گھما پھرا کر بات کرنی نہیں آتی، آپ جانتے ہیں۔ آپ نے زمل سے اس کی طبیعت کا ایک بار بھی نہیں پوچھا، ایسا کیوں؟ تم سب نے پوچھ لیا، کافی ہے یہ، میرا پوچھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا انداز بدلا تھا، بھائی اس کے لیے ضروری نہیں ہے یا پھر اس کی حالت کے ذمہ دار ہی آپ ہیں، اس لیے نہیں پوچھا؟ انم نے ڈائریکٹ بلاش سے سوال کیا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھل کر کہو، زمل نے کچھ کہا ہے تم سے؟ بلاش کو انم کا ایسے پوچھنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن کنٹرول کر گیا۔ کاش وہ کہتی تو میں یہاں آپ سے پوچھنے نہیں آتی، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے کہنے پر ہی تم یہاں موجود ہو۔ بلاش نے جانچنا چاہا، بھائی جیسے میں آپ کو جانتی ہوں نا، بالکل ویسے ہی زمل کو بھی جانتی ہوں۔ اگر آج اس نے مجھے کچھ نہ بتانے کا ارادہ کیا ہے نا، تو اب وہ ساری زندگی بھی گزر جائے گی نا تو مجھے کچھ نہیں بتائے گی، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو وہ اتنی بری طرح ہرٹ ہوئی ہے، اور اس بات کا تعلق آپ سے ہی ہے۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ وجہ میں ہوں؟ بلاش نے خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھا، تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ انم کچھ اخذ نہیں کر پا رہی تھی، ہو بھی سکتا ہے یہ صرف تمہارا وہم ہو، ویسے اتنی بیسٹ فرینڈ بنتی ہے تمہاری اور تم کو ہی کوئی سچ نہیں بتایا، اس نے کیسی دوست ہو وہ؟ بلاش اس کا دھیان ہٹاتے ہوئے چڑھایا تھا، بھائی وہ رشتوں کو نبھانا جانتی ہے، رشتوں کو ٹوٹنے اور کھونے سے ڈرتی ہے، وہ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے جس حد تک وہ برداشت کر سکتی ہے وہ کرے گی۔ انم کے لہجے میں اس کے لیے ستائش تھی، میری بہن کو اپنے بھائی سے زیادہ اسے پیار ہے ایسا لگتا ہے۔ بلاش نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے بھائی، آپ دونوں ہی مجھے بہت عزیز ہو، میں آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی دکھی نہیں دیکھ سکتی، آپ دونوں کی میری زندگی میں اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہے، اس لیے ایسا کچھ کبھی مت سوچیے گا۔ بس مجھے افسوس ہوا کہ آپ نے ایک بار بھی اس کی طبیعت کا نہیں پوچھا، کنسرن ہونے کے ناطے ہی پوچھ لیتے آپ۔ انم نے افسردگی سے کہا تھا، اچھا بابا ٹھیک ہے، کل پوچھ لوں گا، اگر تمہارا شک ایسے دور ہوتا ہے تو ایسے ہی ٹھیک۔ بلاش نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی شک تو نہیں کر رہی، بس ایسے ہی کہا۔ انم نے شکایتی انداز میں کہا تھا، مزاق کر رہا ہوں میں، اب تم بھی پریشان نہیں ہونا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ بلاش نے بوسہ دیتے ہوئے سال لگایا تھا، بھائی میں آپ دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، ہمیشہ مجھ سے اس کی یہ حالت برداشت نہیں ہوئی، آج سے پہلے ایسے کبھی روتے ہوئے اسے نہیں دیکھا، اس کی پریشانی میں پتہ نہیں آپ سے کیا کہہ دیا، ایم سوری بھائی، مجھے ناراض مت ہونا آپ۔ انم کو احساس ہوا کہ اسے ایسے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اٹس اوکے، مجھے کچھ برا نہیں لگا، اور تم سے میں کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، اور تم بھی کام دماغ پر زور ڈالا کرو، اب جا کر سو جاؤ، بلاش نے پیار سے کہا
उसे थैंक यू सो मच भाई, गुड नाइट। अनम आंसू साफ करते वहाँ से चली गई थी। बिलाश को आज एहसास हो रहा था कि उसके अलावा घर के हर फर्द की ज़िंदगी में जमल की बहुत ज़्यादा अहमियत है, जो कभी भी ख़त्म नहीं कर सकता कोई भी। जमल का रोना याद आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो गलत कर गया है उसके साथ। बाबा प्लीज़ ना, सच में कुछ नहीं होता, मैं जल्द वापस आ जाऊँगी, जमल ने मिन्नत करते हुए कहा। लेकिन बेटा आप किसी एक को तो साथ लेकर जाए, ऐसे तो हमें आपकी टेंशन रहेगी। जमाल सामने रोकना चाहा। बाबा भाभी मामी और अनम शॉपिंग पर गई हैं, मुझे नहीं जाना था। आप जानते हैं मुझे शॉपिंग करना कितना बुरा लगता है। जमान ने उनको बनाने की कोशिश करते कहा, तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है और फिर वो ड्राइविंग करके जाओगी। कितने टाइम बाद कर रही हो, देख लो बाबा, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मेरी तबीयत ठीक हुई, यूनिवर्सिटी तक नहीं जाने दे रहे आप लोग, और मैं सही ड्राइविंग करूँगी। उस दिन भी तो की थी ना। जमाल आज मानने को तैयार ही नहीं थी। पता नहीं कभी कभी आप इतनी ज़िद्दी क्यों हो जाती हो जमाल। उन्होंने हार मानते हुए कहा था, जाने दो जमाल, बड़ी होगी हमारी, जमाल अपना ख्याल रख सकती है अच्छे से। मुदस्सिर साहब ने जमाल की साइड लेते हुए कहा, थैंक यू सो मच मामू। जमाल ने शरारती नज़र से देखते कहा, तुम्हारी वजह से ये खुद को बहादुर समझने लगती है, वरना है नहीं। जमाल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, और कभी होगी भी नहीं। अमात वहाँ आकर चेयर पर बैठते हुए बोला था, तुम तो चुप ही रहा करो। जमाल ने घूरा था, घूरने के अलावा भी कोई काम कर लिया करो तुम। अमात कहाँ से सताए बगैर रहने वाला था। जमाल, अमात को साथ ले जाओ। जमाल साहब को फिर से उसकी फ़िक्र सताने लगी। पापा प्लीज़ इसे तो रहने ही दे, वरना मैं घर ही ठीक हूँ। जमाल ने चेहरे के ज़ावे बिगाड़ कर कहा, कहाँ जाना है? सैंडविच से इंसाफ करते हुए माँ ने पूछा। साहिल समुंदर पर जाने का दिल है इनका, वो भी अकेले। वो ड्राइव करके जाना चाहती हैं। जमाल साहब ने तो बताया, तो जाने देना अंकल, आप इसकी टेंशन ना लिया करें। ये खुद एक चलती फिरती टेंशन है, कोई और टेंशन क्या इसके पास आएगी। ईमान ने हंसते हुए कहा, वेरी फ़नी। लेकिन हँसी फिर भी नहीं आई थी। जमाल ने चिढ़कर जवाब दिया, अच्छा जमाल बेटा, आप अब जाओ, आराम से ड्राइविंग करना, तेज़ नहीं चलानी और अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी वापस आ जाना। अब जमाल साहब ने इसे जाने का कहा, और इस बार कोई हरकत की तो याद रखना, हम नहीं आएंगे। हमाद ने जाते जाते पीछे चढ़ा था, शट अप, अच्छा भी बोल लिया करो कभी। बदतमीज़ी सान जमाल इनको बाय बोलती वहाँ से चली गई थी। पता नहीं कभी कभी से क्या हो जाता था, किसी की भी नहीं सुनती। जमाल साहब परेशानी से बोले थे, अंकल आप परेशान नहीं हो, मैंने बिलाज भाई को टेक्स्ट कर दिया है, बस ये साइड पर है, जमाल को देख लेंगे। हमारे ने रिलैक्स करना चाहा, अब तो परेशान नहीं ही, अब तो परेशान नहीं हो तुम, मुदस्सिर ने हंसते हुए कहा था। साई समुद्र के किनारे पानी की लहरों में खड़े होकर समुद्र के शोर में जैसे दिल के शोर को भी दबाना चाहती थी जमल। लेकिन हकीकत चाहे कितनी तल्ख क्यों ना हो, हमारे ना मानने से बदल नहीं जाती। हम चाहे कितना भी मुंह मोड़ लें, वो घूम कर हमारे सामने फिर आ ही जाती है। क्या ये सब मैं बदल पाऊंगी? क्या मुझ में हिम्मत है कि मैं कोई फ़ैसला करूं और उसके लिए सबके मुकाबला कर उस पर कायम रह सकूं? लेकिन ये सब तो वो भी कर सकते हैं, वो मर्द हैं, वो मुझसे ज़्यादा हिम्मत रखते हैं, फिर क्यों नहीं करते? वो क्यों क्यों चाहते हैं कि मैं ही सबके सामने खड़ी हूँ? शायद वो भी मजबूर हैं, लेकिन मजबूर तो मैं भी हूँ। मामू आपने किस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया? जो रिश्ता सारी ज़िंदगी के लिए जुड़ना जुड़ना हो, वो यूँ ज़बरदस्ती नहीं किया जाता। रिश्ता निभाने से ही वो ज़िंदगी भर चल सकता है। ज़बरदस्ती से जुड़े रिश्ते कभी पायदार नहीं होते। खुद ही अपने सवालों के जवाब देते हुए थक गई थी, तो वहाँ ही नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल कर उसके गालों पर बह गए थे। वो सबसे बेनियाज रो रही थी, बिना ये जानने के दूर खड़ा बिलाज उसे ही देख रहा है, जो वहाँ आते ही उसे फॉलो कर रहा था। तुम उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे हो बिलाज? बारी की आवाज़ पर वो चौंक कर सीधा हुआ और जमर की तरफ से अपना रुख मोड़ लिया। मुँह मोड़ने से फ़रार हासिल नहीं कर सकती। बिलाश के कंधे पर हाथ रख कर कहा गया, तुम जानते हो कि बारी मैं किसी और को पसंद करता हूँ। जमल, शुरू से ही मुझे नापसंद है, शायद मैं उसे ऑप्शन में भी नहीं रखता कभी। बिलाश कहना नहीं चाहता था, फिर भी बोल पड़ा, मुझे अफ़सोस है तुम्हारी सोच पर बिलाश, तुम भी उसकी लाइफ में कोई आखिरी लड़के नहीं हो। तुम बेहतर जानते हो ये रिश्ता सिर्फ अंकल की ख्वाहिश है। बारी को बुरा लगा था ऐसा कहना, इसलिए उसने उसे फिर से बताई वही हकीकत याद दिलाई थी। यही तो मजबूरी है मेरी, लेकिन ये मेरे लिए नामुमकिन है। जमल अक्सर अपने दुख को यहाँ बहाने आ जाती थी। उसे लगता था कि आंसू इस समुद्र के सामने वो छोटे होते हैं, जिससे दुख भी कम लगने लगते हैं, और यहाँ की खामोशी हमेशा सुकून का बायस बनती है। यहाँ की सुकून और लहरों की आवाज़ में कुछ सुनने की चाह में मसरूफ़ होकर वो हमेशा अपने दुख को भूल जाती थी, और आज भी ऐसा ही हुआ था। सुबह देने और वहाँ से सुकून को अपने अंदर उतार लेने के बाद वहीं खड़ी हो चुकी थी, और ढलते सूरज को देखते हुए उसने सोच लिया था कि अब वो कोई फ़ैसला ज़रूर करेगी। हर दिन डूबता सूरज खूबसूरती बखेर सकता है, तो क्या कुछ चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने से उससे भी ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती?
واپسی کا راستہ وہ سکون دہ تھا جو وہ پچھلے دنوں برداشت کر کے تھک چکی تھی اور وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ السلام علیکم ماموں، جمل نے روم میں داخل ہوتے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج ماموں کی یاد کیسے آ گئی؟ انہوں نے پیار سے سار لگاتے ہوئے ہلکا سا شکوہ کیا۔ ہاں ماموں، آپ شکوہ کرنا بنتا ہے ماموں، لیکن سچ میں پڑھائی میں بہت بزی تھی، جب بھی نہیں آ سکی، ورنہ آپ جانتے ہیں آپ سے ملے بغیر میرا بھی گزارا نہیں ہے۔ جمل نے مسکراتے ہوئے وضاحت دی۔ مجھے پتا ہے جمل، یہ سب صرف تمہارے بہانے ہیں۔ اچھا ہوا تم آج آ گئی، ورنہ میں خود آنے والا تھا۔ وہ جانتے تھے بلاش کی وجہ سے وہ کم آنے لگی ہے۔ جی مجھے بھی آپ سے بات کرنی تھی اکیلے میں، اس لیے ابھی آئی ہوں جب آپ گھر میں اکیلے ہیں۔ زمن نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر آپ سچ میں میرے فیصلے کے انتظار میں ہی ہیں تو میری طرف سے انکار ہے، زمن نے جواب دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم سب کی خواہش ہے کہ تم انکار کر رہی ہو۔ انہیں اندازہ تھا کہ زمن کے انکار کا ماموں اس سب سے آپ خوش ہوں گے، لیکن جو دو لوگ یہ رشتہ جوڑیں گے اگر وہی خوش نہ ہوں؟ جمل نے الٹا ان سے سوال کیا تھا۔ تم سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا جمل، اور اب انکار کر رہی ہو؟ انہوں نے تعصب سے دیکھا تھا۔ کیا وقت مانگنے کی شرط یہ رکھی تھی میں نے کہ میں انکار نہیں کروں گی؟ ماموں میری بات سنیں، آپ صرف میری محبت میں یہ رشتہ چاہتے ہیں زندگی بھر کے لیے؟ زندگی بھر کے ساتھ کے لیے صرف نام کا رشتہ جوڑ لینا کافی نہیں ہوتا، اس رشتے کو محبت، اعتماد، احترام اور احساس اس سب کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سب سے ہی رشتے زندگی بھر کے لیے مضبوط ہوتے ہیں، اور اگر ایک بھی چیز کی کمی ہو جائے تو رشتہ کمزور رہتا ہے ساری زندگی کے لیے۔ کیا آپ نے بلاس سے بھی ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی؟ میں تمہاری رضامندی کے بعد ہی اسے بات کروں گا، لیکن میں اپنے فیصلے کے بارے میں اسے کافی پہلے یہاں سے جانے سے پہلے بتا چکا تھا۔ وہ جمل کے انکار کی وجہ سمجھ چکے تھے، اور آپ مجھ سے یہ بات اب بتا رہے ہیں، مجھے حیرت ہو رہی ہے ماموں۔ جمل کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بیٹا میرے لیے آپ کی رضامندی کی اہمیت زیادہ ہے، انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ ماموں ویسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم دوست ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ بچپن سے اب تک ہم ہر بات شیئر کرتے ہیں، پھر آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی تھی کہ آپ کسی طرح کے بیہیو کی وجہ سے وہ ایسے ہیں؟ ماموں آپ اتنے فرینڈلی ہونے کے بعد بھی ان پر زبردستی اپنا فیصلہ کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ آپ سب سے دور ہو جائیں؟ اور ان کو بتا چکے ہیں کہ اس کے بعد بھی ان کا رویہ میرے ساتھ چینج نہیں ہوا؟ آپ کو میں نے سب بتایا بھی تھا، ہماری جو بھی بات ہوئی تھی، مجھے لگا وہاں جا کر شاید ان کی سوچ بدل جائے، اور میرے بارے میں وہ اتنا نیگیٹو سوچتے ہیں، ان کی یہ سوچ بدل جائے، اس لیے ان کے واپس آنے تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ آپ اب بھی امید رکھتے ہیں؟ زمل کو سمجھانا مشکل لگ رہا تھا ان کو۔ زمل میں سب سمجھتا ہوں میرے بچے، تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی خیال نہیں ہے، مجھے کوئی محبت نہیں اس سے، ایسا نہیں ہے، اور اس کا تمہارے ساتھ رویہ مجھے ایک آنکھ نہیں پایا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا تمہیں دیکھتے ہی۔ میں جب بھی تم سے پوچھا میں نے تم سے کیا ہوا پرومس یاد آ جاتا تھا، ورنہ میں اتنا آگے نہیں بڑھنے دیتا اسے کہ وہ تم سے اس لہجے میں بات کرے۔ وہ بیٹا ہے میرا، تم بھی میری بیٹی ہو، اس سے زیادہ چاہتا ہوں تمہیں۔ جی بالکل، میں پرومس نہ لیتی آپ سے تو آپ نے ہر بات پر غصہ کرنا تھا ان پر، مجھے تو لگتا ہے میری وجہ سے آپ دونوں میں دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ زمن نے آہستگی سے کہا۔ تم سوچ بھی کیسے لیا زمن؟ ایسا مدثر صاحب دکھی لہجے میں بولے تھے۔ ماموں جب ہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ میری بات مان جائیں، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ زمن نے پھر ان کو سمجھایا تھا۔ اگر میں پھر بھی نہ مانوں، انہوں نے اپنی کوشش کرنا چاہیے۔ ماموں میں پھر بھی نہیں مانوں گی، آپ یہ بات جان لیں اچھے سے، زمن نے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے کہا۔ زمن مجھے امید تھی کہ تم مجھے انکار نہیں کرو گی، بلاس سے تو میں نے پوچھا بھی نہیں، صرف اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ انہوں نے رنجیدہ ہوتے کہا تھا۔ ماموں آپ مجھے ایموشنل کرنے کی تھوڑی بھی کوشش مت کیجیے، کیونکہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی، اور نہ میں ایموشنل ہوں گی ذرا سی بھی، اس لیے مت کریں۔ زمن نے مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، اٹھا لو فائدہ ہماری محبت کا، تم کو دوست بنا کر ہر بات بتانے کا نقصان ہے جو تم اتنا جان گئی ہو، اور ذرا جو میرے فیصلوں کو اہمیت دے دو، ہماری محبت نے ہی بگاڑا ہے۔ انہوں نے خفگی سے کہا تھا۔ ہاں ماموں آپ کرتے رہیں کوشش۔ زمن زور سے ہنستے ہوئے ان کے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہاں سے گزرتے بلاش نے آواز سن کر مدثر صاحب کے روم کی طرف بڑھا لیے تھے۔ آئی لو یو ماموں، آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، بچپن سے اب تک آپ میرے ہر دکھ سکھ کے ساتھی ہیں۔ مدثر صاحب نے اس کے ماتھے کو چوما تھا۔ تم مجھے اپنی سب اولاد سے بڑھ کر عزیز ہو زمل، کاش تو میرے لیے ہی ہاں کر دیتی۔ ماموں نے پھر سے نہیں، پلیز میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گی، آئی ایم سوری، مجھے ہی مضبوط رہ کر سب کو روکنا ہے، ورنہ سب کچھ بکھر جائے گا۔ زمن نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر سوچ لو زمن، انہوں نے پھر سے کہا تھا۔ آپ یہ سننا چاہتے ہیں میرے منہ سے کہ بلاش وہاں سے گزرے ہوئے روم کی طرف جاتے رک گیا تھا؟ میں بلاش سے شادی کرنے کے تیار ہوں تو آپ راضی کر ہی لیں گے، مجھے ان کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خود ہی ان کو ہینڈل کر لوں گی بعد میں، ویسے بھی آپ ہیں نا میرا ساتھ دینے کے لیے، ایک نہ ایک دن خود ہی بدل جائیں گے۔ وہ زمل کی بات سے بلاش کے ماتھے پر بل پڑے تھے، اور وہ غصے میں وہاں سے پوری بات سنے بغیر چلا گیا تھا۔ تو میں ایسا بالکل نہیں بولنے والی، کیونکہ میں ساری زندگی آپ کے جنگجو بیٹے کے ساتھ لڑنے
لڑتے نہیں گزار سکتی سوری، مجھے دیکھتے ہی وہ اپنا منہ بنا لیتے ہیں، پتہ نہیں خدا نخواستہ کتنا بڑا نقصان کر دیا ہو میں نے، ساری زندگی کیسے گزرے گی، ان کو کسی اور کا اچھا ساتھ نصیب ہو پلیز۔ زمر مذاق میں ہاتھ جوڑ کر سر تک لے گئی تھی، ان کو اس کے انداز پر وہ ہنس دیے تھے، اپنا اچھا نصیب تو وہ خود ٹھکرا چکا ہے۔ انہوں نے افسردگی سے کہا تھا، آپ پریشان نہیں ہو ماموں، سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ مزمل نے تسلی دیتی، وہ جانتی تھی کہ ان کو دکھ ہوا ہے لیکن وہ مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے ان کے لیے چلو بیٹا میں اب آرام کروں گا۔ انہوں نے زمل کو سوچتے دیکھ کر کہا تھا، جی نہیں آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، ڈنر بھی وہیں کریں گے، سب بھابی نے بول کر بھیجا ہے، مجھے آرام بعد میں کیجیے گا اور پلیز کچھ مت سوچیے گا آپ اس بارے میں اپنے بچوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اگر تم دونوں کی ہی مرضی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ شور سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی، اپنے سامنے انم، حماد، باری اور بھابی کو کھڑے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اور نظر گھڑی پہ بڑی تو صبح کے 8 بج رہے تھے، اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی، کون سا ایسا عذاب نازل ہو گیا صبح صبح جو تم لوگ میرے اٹھنے کا انتظار کیے بنا میرے سر پر مسلط ہو گئے اس ٹائم۔ زمن نے منہ کے زاویے بناتے ہوئے کہا تھا، بات ہی ایسی ہے، اگر تم کو ابھی نہیں اٹھاتے تو تمہارے اٹھنے تک یقیناً کسی ایک کا ہارٹ فیل ضرور ہو جاتا۔ انم نے ہنسی دبا کر کہا، باقی سبھی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نہیں کرے انم کیا فضول بول رہی ہو، ایسا بھی کیا ہے؟ زمن نے سنجیدگی سے پوچھا، مجھے لگ رہا ہے کہ ڈرامہ کر رہی ہے، اسے سب خبر ایسی تو آرام سے سو رہی تھی اور اب بھی بن رہی ہے، بس بنا اسے علم ہوئے بات یہاں تک کہ نہیں آ سکتی تھی، مجھے پہلے ہی ان دونوں پر شک تھا۔ حماد نے مزید بات بنائی تھی، کیا بکواس کر رہی ہو، کون سی بات اب بتا بھی دو مجھے۔ زمن نے چڑھ کر بولا تھا، اگر بھابی ان کے لوگوں کے سامنے آتی تو وہ مان لیتی کہ یہ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اتنا انتظار بھی نہیں ہو رہا اب تو بھابی بیگم سے۔ حماد نے اسے چڑھانے کے لیے کہا، کیا بکواس ہے حماد، میں 1000 بار کہا ہے تمیز سے بات کیا کرو، مجھے ایسے فضول مذاق کرکے پسند نہیں ہے۔ زمن تو تب ہی گئی تھی حماد کے ایسے مخاطب کرنے پر، لو جی آپ کو کیا ہم اتنے ہی فضول لگتے ہیں جو صرف یہ مذاق کرنے کے لیے آپ نیند حرام کرنے آئے ہیں، مجھ پر نہیں یقین تو ان سب کے یہاں ہونے پر ہی یقین کر لو۔ حماد صحیح کہہ رہا ہے زمل، ماموں تو رات تمہارے روم میں آنے کے بعد آئے تھے، ہم بھی پریشان ہو گئے ان کے اور مامی کے اتنے رات کو آنے پر، لیکن وہ کہنے لگے بلاش نے ہاں کی ہے، وہ لوگ اتنے خوش تھے کہ ان سے رہا ہی نہیں کیا اور وہ اسی وقت آگے، اور آج شام چھوٹی سی رسم بھی کریں گے کیونکہ ان کا شادی کرنے کا جلد ہی ارادہ ہے۔ بھابی کے تفصیل سے جواب دینے پر زمل کو لگا کسی نے اس کے سر پر بم بلاسٹ کر دیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پاپا نے کچھ نہیں کہا۔ زمل نے حیران ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ بلاسٹ پر بھی غصہ آ رہا تھا، پاپا نے کیا کہنا ہے، تم جانتی ہو جب ماموں نے پہلے پاپا سے بات کی تھی تب بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ ان کا اپنا اور ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے، تب سے تم پر اور ماموں پر فیصلہ چھوڑ دیا تھا، اب وہ کیوں کچھ کہتے؟ بھابی نے الجھ کر پوچھا، بلاش کہاں ہے اس وقت؟ زمن نے لہجے کو نرم رکھتے پوچھا تھا، لڑکی کو کچھ تو شرم کرو، کل رات ہی تمہارا رشتہ طے ہوا ہے، وہ بھی بنا تمہاری نالج میں لائے، جھوٹی ہی صحیح، سب سسرال والوں کے سامنے شرمانے کی ایکٹنگ ہی کر لو، ہمیں بھی یقین ہو جائے گا کہ ایک نارمل لڑکی ہی بھائی کی زندگی میں آئی ہے، ورنہ تو بھائی کی زندگی برباد۔ ہمارے مذاق اڑاتے بات کو بدلا، حماد میں تمہارا قتل کر دوں گی اگر اب مزید کچھ فضول بولا۔ زمن نے غصہ دکھایا تھا، اپنے شوہر کو غصہ کرنے پر بھی کچھ برا نہیں لگتا اور مجھے معصوم کا مذاق بھی برداشت نہیں ہوتا، یہ اچھی دھاندلی ہے۔ حماد کے مسکین منہ بنانے پر سب نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ حماد بس کر جاؤ اب، بس ہو گیا، کیوں بیچاری کا دماغ خراب کر رہے ہو؟ اٹھتے ساتھ ہی زمل بھائی آج صبح ہی حیدرآباد گئے ہیں، شام تک آ جائیں گے۔ انم کی بات پر سے چپ نہ ہونا پڑا، اس کے پاس دماغ ہو جو کھائے کوئی، حماد کہاں پاس آنے والا تھا؟ انم نے گھور کر دیکھا تھا، بھابی نے آگے بڑھ کر زمن کو گلے لگا کر مبارکباد دی اور انم نے بھی اور باری اور حماد نے بھی دی۔ زمن کو ناشتے پر اس کا انتظار کرنے کا کہہ کر وہ سب لوگ روم سے نکل گئے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے، اب سب کرنے کا مطلب کیا ہے ان کا؟ میں کوئی اتنی ہی مر رہی تھی نا ان سے شادی کرنے کے لیے، اب جب انکار کر دیا میں نے خود ہی تو اب یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ میں ان کے الفاظ نہیں بھولی ہوں، انہوں نے مجھے سمجھ کیا لیا ہے، میں پوچھ کر رہوں گی کچھ سوچ کر وہ باہر جانے کے لیے اٹھی تھی۔ ماموں یہ سب کیا ہے؟ زمن نے ان کے روم میں داخل ہوتے ہی سوال کیا تھا، کیا میری بیٹی خوش نہیں ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے سوال کیا تھا، ماموں جب کل رات بات ختم ہو چکی تھی تب اس سب کا کیا مطلب بنتا ہے، کہیں یہ آپ نے تو ان کو نہیں کہا؟ نہیں زمن، میں نے کچھ نہیں کہا، رات کو اس نے آ کر کہا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے ماموں، اور وہ جو ان کا انکار کر رہے تھے، پھر یہ سب اچانک کیوں، اور میں ان کو کال کر رہی ہوں تو وہ اٹینڈ نہیں کر رہے، اگر اب وہ سب کچھ بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تم کیوں نہیں بڑھ رہی؟ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا، ماموں اتنا آسان نہیں ہوتا، زمن نے بے بسی سے کہا، زمن تم بہت سمجھدار ہو، مجھے یقین آگے بھی یہ سب بہت اچھا ہوگا، جب تم نے مجھے پر پہلے بھی بھروسہ کیا تھا تو اب بھی اپنے ماموں پر بھروسہ رکھو، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دوں گا۔ ماموں آپ کو رضامندی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زمن بلاس سے بات کیے بنا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ماموں ہر کام میں جلدی کر رہے تھے اور
اسے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بیٹا اچھے کام میں زیادہ سوچ بچار نہیں کرنا چاہیے، اور میں نے کہا نا کہ کچھ میں سوچو، بس اپنی تیاری کرو، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا تم نے، انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ جمال نے اس وقت چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ لان میں ہی ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا تھا جس میں بہت ہی کلوز فرینڈ کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ بابی اسے تیار کر چکی تھی۔ جمال بابی اور انم کے ہمراہ چلتے ہوئے باہر آئی تھی۔ مدثر صاحب اور جمال صاحب نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ پاک کسی کی نظر نہ لگے اور ہمیشہ تم دونوں کو خوش رکھے، آمین۔ ذکیہ بیگم نے بھی جمال کو پیار کرتے ہوئے دعا دی تھی۔ ماما اب کہنا چاہتی ہیں کہ پہلے جمال پیاری نہیں لگتی تھی، عماد درمیان میں بول پڑا تھا، عماد بہت بدتمیز ہے تم۔ میں نے ایسا کب کہا؟ میرا مطلب تھا کہ ہم دنوں سے ہٹ کر تیار ہوئی ہے تو اور بھی پیاری لگ رہی ہے، ورنہ میری بیٹی ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہے۔ ذکیہ بیگم نے گڑبڑا کر جواب دینے پر سب کا مشترکہ کہکا گونجا تھا۔ جمال کو بلاش کے محل میں بٹھایا گیا۔ سب نے ان دونوں کی جوڑی کی بہت تعریف کی تھی۔ بلاش کے صحیح ہو کر بیٹھنے سے بلاش کا کندھا جمال سے مس ہو گیا تھا۔ جمال کو پہلے ہی بلاش پر غصہ تھا۔ اس نے ایک نظر گردن گھما کر بلاش کی طرف غصے سے دیکھا۔ بھابی کیوں بھائی کو ڈرا رہی ہیں آپ؟ عماد نے فوراً ہی جمال کو ٹوکا تھا۔ جمال نے عماد کو چبا جانے والی نظر سے گھورا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ تمہیں بعد میں پوچھوں گی۔ جمال نے دل میں خود کو اور عماد کو کوسا تھا اور جی بھر کے رونا آیا۔ ایک پل کے لیے دل وہی یہاں سے اڑ کر بھاگ جائے۔ عماد تنگ نہیں کرو اسے، انم نے سے روکا تھا، تم تو اسی کا ساتھ دو گی، ان میں بعد میں ٹریننگ جو لینی ہوگی اس سے کہ شوہر کو دبانے کی باری بھائی پلاش بھائی، میں آپ دونوں کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی ان دونوں سے دور رکھیے گا، ورنہ دونوں اپنی بیوقوفی سے اپنے ساتھ ساتھ آپ دونوں کی زندگی بےچین کر دیں گی۔ کچھ سوچنا پڑے گا، تمہاری باتوں میں دم ہے، ویسے بلاش اسی پر عمل کریں گے اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں تو، ورنہ عورتوں کی عقل سے تو واقف ہی ہیں۔ باری نے کنفیوز ہوتی انم کو اپنی نظروں کے سار میں رکھتے ہوئے کہا تھا، تو آپ لوگوں سے کس نے کہا کہ عورتوں کے سنیں؟ اپنی عقل بھی تو ہے نا، اللہ نہ دی ہے نا اللہ نے۔ انم نے اپنے بنا سوچے سمجھے بغیر بولے یہ جملے پر غور کیا تو وہاں سے شرمندہ ہو کر چلی گئی، لیکن اپنے پیچھے سب لڑکوں کا مشترکہ کہہ کر دور تک سنا ہی دیا تھا۔ جمال کو بخار ہونے کی وجہ سے رسم جلدی ادا کر لی گئی تھی۔ اس کے بعد فوٹوگرافی کا دور چلا تھا۔ جمال تھوڑا سا مسکرا دو، ایسا لگ رہا ہے جیسے زبردستی یہاں بٹھائی گئی ہو، عماد نے بیزار کن چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جمال نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر مہمانوں کے درمیان اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ بلاش وہاں انجان بنا سب سے مسکرا کر باتیں کرنے میں مصروف تھا، لیکن جمال کے چہرے سے اس کے اندر اٹھتے طوفان سے بھی واقف تھا۔ کھانا کھا لینے کے بعد بھی باتوں کا دور کافی دیر چلتا رہا۔ سب کلوز فیملی سے ہی تھی۔ جمال نے بہت اصرار پر بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھابی جانتی تھی وہ بہت اپسیٹ ہے، اس لیے زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ سب یہاں پر کتنے خوش ہیں، لیکن کیا میری خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ لیکن میں اپنی غرض کے لیے ان سب کا دل بھی تو نہیں دکھا سکتی، کیا مجھے ان سب کے لیے قربانی دے دینی چاہیے؟ ہاں دے تو دینی چاہیے۔ ان سب نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میرے ہر رویے کو بنا کچھ برا مانے ہمیشہ خوشی سے مجھے برداشت کیا، اور بلاش کیا میں بلاش کے ساتھ رہ سکوں گی؟ اس نے ایک نظر بلاش کو دیکھا جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جسے اندازہ کر سکتی تھی وہ ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ اب وہ سب کچھ سوچنا چھوڑ چکی تھی۔ صبح سے سوچ کر اس کا دماغ شل ہو گیا تھا۔ دل میں خود سے مخاطب ہو کر وہ اب کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ بابا اتنی جلدی کیا ہے؟ شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کی جمال منہ پھیلائے بیٹھی سوچ رہی تھی اور بھوک ہڑتال کے طور پر احتجاج کر رہی تھی۔ بیٹا آج نہیں تو کل کرنی ہی ہے شادی، پھر دیر کیوں کرنی ہے؟ جمال صاحب نے ہنسی کو چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ جمال نے ان کی شرارت سمجھ کر مزید چڑھی تھی۔ یہ بولیں کہ آپ سب لوگ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے یہ پتہ نہیں کتنی دور جا رہی ہو، ایک ہی گھر میں تو سسرال ہے تمہارا۔ شہریار نے بھی مسکرا کر کہا، بھائی آپ لوگوں کو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے، جب مرضی کرتے ہیں آپ لوگ۔ ابھی نیکسٹ منتھ میرے فائنل ہے اور اس پر نہ میں آرام کروں اور نہ اپنی لائف کو انجوائے کروں صحیح سے، اور شادی کر لوں، بس ایک یہی کام رہ گیا ہے۔ آپ لوگوں کو علم بھی ہے پڑھائی کے دوران میں کہیں نہیں جا سکتی، اور اوپر سے اب شاپنگ کے لیے الگ زبردستی کریں گے آپ لوگوں نے ایک ساتھ ہی سب حساب چکتا کر دیے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس معاملے میں میری ایک بھی بات کہنے نہیں دی جائے گی۔ جمال کی آخر میں آواز رون سے گئی تھی، وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی کنٹرول نہیں کر رکھ پائی۔ ارے چندا، تو رونے کی کیا بات ہے اس میں؟ چلو ایسا جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ شہریار نے جمال کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ یہاں کون سی ایموشنل فلم چل رہی ہے؟ عماد نے اندر آتے پوچھا۔ ساتھ مدثر صاحب بھی تھے۔ مما کی بہو کل سے بھوک ہڑتال پر ہے، کل ڈیٹ رکھنے کے بعد سے اتنی مشکل سے روم سے باہر آئی ہے، اور یہ رونا بھی اس لیے ہے، ثنا نے ان کو بتایا تھا۔ میری بیٹی سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے والی تھوڑی ہے۔ مدثر صاحب کے چہرے پر شرارت تھی۔ ماما آپ تو بالکل بھی مجھ سے بات مت کیجیے، یہ سب آپ کی پلاننگ ہے، مجھے سب پتہ ہے، آپ مجھے ویسے دھوکہ دیں گے کبھی سوچا نہیں تھا۔ جمال نے شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے زوردار کہکا لگایا۔ جمال وہاں سے جانے لگی۔ جب انہوں نے اشارہ کر کے اپنے پاس بیٹھنے کا کہا، جمال منہ بنا کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ جمال تم ہم سب کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، شہریار صحیح کہہ رہا ہے، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، میں تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، ہم صرف نکاح کر دیں گے بس، پھر
پریشان نہیں ہونا۔ انہوں نے زمل کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ویسے پاپا، ویسے بلاش بھائی صحیح کہہ آپ سے الجھتے تھے ہمیشہ زمل کے معاملے میں۔ ہمیں ایک بار فیصلہ سنا دیا جائے تو مجال ہے ہمیں کبھی کچھ کہنے کی اجازت، اور محترمہ کے ایک آنسو گرنے کی دیر ہوتی اور آپ وہاں پگھل جاتے ہیں۔ عماد نے شکوہ کرتے ہوئے کہا تھا، ویسے پاپا آپ غلط کر رہے ہیں، اس بار بھائی کے ساتھ آپ اتنی جلدی شادی کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اور بھائی نے خود آپ سے کہا اور آپ مان بھی گئے، پھر اب صرف نکاح ان کی بات کو ویلیو نہیں دے کر ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ سب حماد کی بات پر خاموش ہو گئے تھے۔ زمل کو آج سے پہلے حماد شاید ہی کبھی اتنا زہر لگا ہو۔ زمل کا دل چاہا سامنے پڑا کانچ کا جگ اٹھا کے اس کے سر پر دے مارے۔ حماد ٹھیک کہہ رہا ہے، اب شادی ہی ہوگی۔ زمل میری سمجھدار بیٹی ہے، اور ویسے بھی ہمارے قریب ہی تو اس نے جانا ہے۔ زمل وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی جب حماد نے اسے روکا تھا۔ بھائی ڈنر کرنے چل رہے ہیں تم، میں اور انم؟ حماد نے اس کے غصے والے چہرے کو ہنستے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا۔ مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ زمل نے اسے چپتی ہوئی نظر سے دیکھ کر وہاں سے نکل گئی۔ تمہارے فیورٹ ریسٹورینٹ جا رہے ہیں، سوچ لو میری بلا سے جہنم میں جاؤ، طرح کا جواب دیا تھا اس نے۔ وہاں صرف تم جیسے لوگ جاتے ہیں، اور اب بھائی بیچارے کو بھی زبردستی ساتھ جانا پڑے گا تمہارے ساتھ۔ زمل نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ جا چکی تھی۔ مدثر کچھ فیصلوں میں جذباتی نہیں ہوا چاہتا، میں زمل کو سمجھاؤں گا خود۔ بلاش فائل میں جھکا آفس کے کام میں بزی تھا جب زمل نو کر کے آفس کے روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ زمل نے بلاش کو سلام کر کے اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ وعلیکم السلام، بلاش نے حیرانگی چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے سوچا مجھے جان کر اگنور کر رہے ہیں، اتنے دن سے تو اب سامنا بنتا ہے آپ سے۔ زمل نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کس کے ساتھ آئی ہیں؟ بلاش نے ضبط سے پوچھا تھا، اکیلی آئی ہوں، اس لیے نہیں ہی آتی کہ آپ میرے سوالوں سے خود کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ وہ جواب میں اب بھی تم کو دینے کا پابند نہیں ہے، بلاش نے اطمینان سے جواب دیا۔ بلاش مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کو پابند کرنے کا، لیکن میں صرف اس ڈرامے کا مقصد پوچھنے آئی ہوں آپ سے۔ بلاش کے اطمینان نے اسے غصہ دلایا تھا۔ شٹ اپ، اپنے لہجے کو درست رکھو، میرے ساتھ مجھے باقی سب کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش مت کرو، ان لوگوں کو عادت ہوگی تمہاری بکواس سننے کی، مجھے نہیں اور نہ ہوگی۔ بلاش نے غصے سے دیکھتے کہا، بلاش میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب آپ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتے تو اب ہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور جلدی کرنے پر زور دینے کا مطلب کیا ہے آپ کا، جبکہ آپ تو کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ زمل کی بات درمیان میں ہی بلاش نے کاٹ دی تھی۔ وہ میرا پرسنل میٹر ہے، اور شاید تم مجھے اس بات سے دھمکانا چاہ رہی ہو۔ بالکل بھی نہیں، میں صرف جانتی ہوں جب آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں تو شادی بھی اسی سے کریں۔ زمل نے تحمل سے کہا، بند کرو اپنا یہ ڈرامہ میرے سامنے، تم چاہتی ہو پاپا اور باقی سب مجھ سے متفر ہو جائیں، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری وجہ سے بہت دوری برداشت کی ہے سب سے، لیکن اب نہیں۔ شادی کی انگلی سے دنکیا کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، زمل کے سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ زمل بھی اپنی جگہ سے کھڑی اس کے مقابل میں آئی تھی۔ بہت ہی افسوس ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے جان کر، میں نے کبھی کسی کو آپ سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے غلطی کری یہاں آ کر آپ سے بات کرنے کی، جو ارادہ کیا آپ ہر بار اپنی ہی ایسی سوچ سے مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ کاش آپ کو اندازہ ہوتا کہ آپ کتنا غلط کر رہے ہیں۔ زمل شکوہ کرتی ہوئی نظر سے بول کر وہاں سے جانے کو پلٹی۔ بلاش نے اس کو بازو سے دبوچا اور اپنے سامنے کھڑا کیا، اور تم میری سوچ سے زیادہ چالاک ہو زمل میڈم، تمہیں جو سوچنا ہے سوچو، میں تمہارا اصل جانتا ہوں، اور تمہارے ڈراموں میں آ کر اپنوں کو مزید تکلیف نہیں دوں گا، بلکہ وہ تکلیف تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ زمل کی آنکھوں میں سے آنسو نکل کر اس کی گال پر بہے تھے۔ نہ بھی نہیں، ان آنسوؤں کو اس دن کے لیے بچا کر رکھو جس دن تمہاری آنسو چننے والا تمہارا ایک بھی اپنا تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ بلاش نے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنا چاہے اور زمل نے اپنے ہاتھ سے بلاش کا ہاتھ پیچھے کیا۔ بلاش نے بھی اس کا بازو زور سے جھٹک دیا تھا۔ نفرت کرتا ہوں تم سے زمل، میری زندگی میں صرف وہ واحد انسان ہو جس سے میں اتنی نفرت کرتا ہوں۔ کوشش کرو میرے سامنے اپنی تکلیف کی بات نہ ہی کرنا، کیونکہ میں اس میں اضافہ تو کر سکتا ہوں لیکن کم نہیں کروں گا۔ بلاش کی لہجے کی نفرت کو اپنے اندر تک محسوس کر سکتی تھی۔ آپ بہت گھٹیا ہیں بلاش، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ مجھے آپ پر ترس آتا ہے کہ کہیں آپ اپنی نفرت کی آگ میں سب کچھ جلا نہ دیں اور صرف پچھتاوے کے علاوہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ باقی رہے۔ زمل اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ پچھتاؤ گی تو تم زمل، بابا کے سامنے جس طرح سے مجھے بدلنے کا دعویٰ کیا تھا، اب میں تم کو سب سے الگ کر کے تمہیں تڑپنے پر مجبور نہ کر دیا تو دیکھنا۔ خود سے نفرت کرو گے تم۔ انسان زندگی میں دوسروں کو رلانے میں صرف اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اکثر رشتے کو آزمائش میں خود ہی ڈالتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ آخرکار اس کی شادی کا دن بھی آ گیا تھا۔ اے لڑکی، میں نے سنا ہے کہ صبح سے بیمار ہونے کی ایکٹنگ کر کے اور مگرمچھ کے آنسو بہا کر تم سب کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ حماد نے اسٹیج پر بیٹھی زمل سے مخاطب ہو کر کہا، جو زمل کے ساتھ بیٹھا بلاش بآسانی دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، تو تم پھر بھی نہیں گئے اس کی طبیعت کا پوچھنے؟ انم، جو زمل کے برابر کھڑی
تی درمیان میں بول پڑی۔ تم سے کس نے بات کی ہے؟ میں زمل سے پوچھ رہا ہوں۔ زمل میڈم نے کارنامے پر خاموش رہنے کی شرط تو نہیں لکھی جو آپ کس کو جواب نہیں دے رہی؟ حماد نے زمل کو کافی دیر خاموش دیکھتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ زمل نے جواب دیا، یہ تم ہی ہو نا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اور مجھ سے اتنی تمیز سے بات کرو۔ مجھے لگتا ہے بھائی کے ڈر سے شادی سے پہلے ہی خود کو ان کی پسند کے سانچے میں خود کو ڈال رہی ہو۔ اب سمجھا تمہاری خاموشی کا مطلب۔ حماد مہندی کے فنکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی اسے تنگ کرنے میں لگا ہوا تھا۔ زمل یلو ڈریس میں پیاری لگ رہی تھی اور بلاج بھی وائٹ شلوار قمیص میں ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہر کوئی ان کی جوڑی کو سراہ رہا تھا۔ حماد، میں تمہاری شکایت پاپا سے کرتی ہوں کہ تم زمل کو تنگ کر رہے ہو نا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تمہارا یہی کام رہ گیا ساری زندگی آگے، بھائی بھائی کی بھی زندگی ایسے ہی تباہ کرنا۔ کہا بھی تھا ماما پاپا سے کہ زمل کو تو میں برداشت کر ہی لیتا ہوں، پہلے تمہاری شادی کرتے۔ حماد، تم بے فکر رہو، بہت جلد ہم اسے لے جائیں گے۔ ثنا اور نرمین نے اسٹیج پر آتے ہوئے کہا تھا، کیا نرمین باجی، اس کی تو فضول بولنے کی عادت ہے، آپ کہاں اس کی باتوں میں آ رہی ہیں؟ انم نے حماد کو گھورتے ہوئے کہا، جتنی جلدی تمہیں اسے یہاں سے نکالنے کی ہو رہی ہے، ایمین کے بیچنے کی ہو رہی ہے، اس سے زیادہ جلدی وہاں لے جانے کی لوگوں کی ہو رہی ہے۔ باری کو دیکھتے انہوں نے اشارے سے کہا تھا، کیا نرمین باجی آپ بھی اس کے ساتھ مل گئی ہیں؟ انم نے جھپتے ہوئے کہا تھا، آج تو بہت خوش ہوں گی آپ، کیونکہ جو آپ چاہتی تھی وہ ہو رہا ہے۔ پھر اس سب ڈرامے کا مقصد؟ بلاش نے مزاحم مسکراتے ہوئے زمل سے پوچھا تھا۔ آپ سے زبردستی رشتہ جوڑنے کی خواہش کبھی نہیں رہی بلاش، زمل نے دل میں سوچا تھا، لیکن بلاش کو اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو زمل، بلاش بھائی کی تو خیر نہیں ہے آج۔ انم کی خالہ زاد کزن نے زمل کو پارلر سے واپسی پر چھیڑا تھا۔ زمل اس کی بات پر مسکراتی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ بھابی نے زمل کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ بھابی یہ بھی ابھی سے انہی کے خوابوں میں کھو گئی ہے، لگتا ہے وہاں موجود سب لڑکیوں نے کہکا لگایا تھا۔ بارات کے آتے ہی سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ رخصتی کے بعد سب رسمیں ختم ہوتے ہی زمل کو بلاش کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرے میں چاروں طرف سرخ گلاب کی پتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرہ بہت ویل ڈیکوریٹڈ تھا۔ اسے یاد تھا کہ بچپن کے بعد شاید ہی وہ بلاش کے کمرے میں آئی ہو۔ یہاں کی ہر چیز چینج کر دی گئی تھی۔ ساری زندگی انسان جس سے بھاگ رہا ہو، قسمت گھما پھرا کے اسے وہاں ہی لے آتی ہے۔ روم کے باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ بلاش نے روم میں قدم رکھا، سامنے زمل کو سر جھکائے بیٹھے دیکھ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ تم کس امید پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہو؟ بلاش کے الفاظ زمل کے کانوں میں سیسے کی طرح گھل گئے تھے۔ بے شک وہ کوئی امید لیے وہاں نہیں بیٹھی تھی، لیکن اس قدر تسلیل کا بھی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ پل میں اس کی انا جاگی تھی، میں بھی یہاں شوق سے نہیں بیٹھی، مجبوری میں بیٹھی ہوں۔ زمل نے سب لحاظ بالائے طاق رکھ کر جواب دیا تھا اور اپنا لہنگا سنبھال کر بلاش کے سامنے سے گزر کر جانے لگی۔ جب بلاش نے اس کا بازو کھینچا اور وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے بلاش کے سینے سے ٹکرائی، زمل نے اپنے دونوں ہاتھ بازو سے درمیان میں رکھ کر فاصلہ لے آئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے اتنے قریب ہونے پر وہ اپنی نظر کو جھکا گئی تھی۔ پر بلاش کے لہجے کی تپش پر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا، وہاں نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہاری یہی اصلیت کاش میں سب کو دکھا سکتا۔ تمہارا اسے روپ دیکھ کر کچھ تو دھوکہ ختم ہوتا۔ دھوکہ تو آپ دے رہے ہیں بلاش سب کو، میرے دھوکے دینے میں آپ کے دھوکے دینے میں فرق ہے۔ آپ کی بلا وجہ نفرت نے آپ کو دھوکہ دینے پر مجبور کیا، مجھے سب کی محبت میں ان کی خوشی نے دھوکہ دینے پر مجبور کیا ہے۔ زمل نے اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ تمہارے اسی ڈرامے نے سب کو آج تک دھوکے میں رکھا ہے زمل، میں مزید نہیں ہونے دوں گا یہ سب۔ بلاش نے اپنی انگلیاں زمل کے بازو میں پیوست کرتے ہوئے کہا۔ بلاش کا بس نہیں چڑھ رہا تھا کہ سامنے سجی سرفی نازک سے لڑکی کا حشر نشر کر دیتا، اس کی پچھلے سالوں کی ہر اذیت کا بدلہ لے لیتا۔ بلاش چھوڑے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ زمل کی آنکھوں میں درد سے آنسو آ گئے تھے، اسے بلاش کی نظروں سے عجیب سی وحشت ہوئی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہاں سے ایک پل بھی نہ رکتی۔ کیوں ابھی سے ہمت ہار گئی ہو تم؟ بلاش نے مزید زور دے کر کہا تھا، اس سے زمل کے آنسو سکون دے رہے تھے۔ آپ انتہائی جنگلی انسان ہیں۔ زمل سے برداشت نہیں ہوا تھا، آئندہ اگر میرے سامنے ایسی کوئی بکواس کی نا تو وہ ہوشیار کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھو گی۔ جنگلی انسان ہوتا کیسا ہے؟ بلاش نے اسے تھوڑی اوپر کرتے ہوئے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ خود کو سنبھالنے میں بھی اس کا بازو ڈریسنگ ٹیبل پر لگ کر اس کے ہاتھ کی کئی چوڑیاں ٹوٹی تھی اور خون کی چھوٹی چھوٹی بوندیں بھی نکلی تھی۔ زمل وہاں سے نیچے بیٹھ کر اپنے منہ سے نکلنے والے سسکے کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ بلاش شرمانے میں بدل آ چکا تھا، اپنا یہ رونا دھونا کہیں اور جا کر کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بلاش نے لیٹ کر لائٹ آف کر دی اور نائٹ بلب کی روشنی میں زمل اٹھ کر ہر تکلیف کو پیچھے دھکیل دی، باقی کی جوڑی اور چوڑیاں اتار کر چینج کرنے چلی گئی۔ کافی رونے کے بعد بلو کلر کا پلین ڈریس پہن کے باہر آئی تھی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ یہ یاد آیا صبح ایک کپ چائے کے علاوہ اس نے پورا دن کچھ نہیں کھایا تھا اور انکار ہی کرتی رہی تھی۔ اسے فیور بھی ہو رہا تھا اس وقت، ہر درد اس کے درد کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ بلاش کے برابر سے تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ بلاش، تم نے یہ شادی کیوں کی تھی؟ میں تمہارا اتنا بھیانک روپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر پھر سے بہنے لگے تھے۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگی رہی، صحیح کسر سردی نے پوری کر دی تھی۔
صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو بلاج سامنے کھڑے اپنے بال بنا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زمل کا سر بھاری ہو رہا تھا، اس میں کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں تھی، لیکن باہر دروازہ نوک ہونے کی آواز پر اٹھ گئی اور شاور لینے چلی گئی۔ شاور لے کر جب وہ باہر آئی تو انم اور اس کی کزن موجود تھی۔ بلاج بھی وہیں پر تھا۔ زمل میں تمہیں تیار کر دیتی ہوں، انم نے اس کی خاموشی نوٹ کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں انم، میں خود ہو جاؤں گی۔ زمل نے انکار کیا۔ بلاج کو غصہ آیا تھا لیکن وہ خاموش رہا تھا۔ انم تم لوگ باہر چلو، ہم آ رہے ہیں، بلاج نے ان کو باہر سے جانے کے لیے کہا۔ بلاج بھائی اچھا طریقہ ہے اپنے روم سے نکالنے کا، ایک ہی دن میں نظریں پھیر لیں گے، یہ امید نہیں تھی۔ آج ثانیہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ ایسا نہیں ہے ثانیہ، ہم چلتے ہیں، ماما کی بھی ہیلپ کروانی ہے۔ انم بات ختم کرتے تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ آئندہ اگر انم سے اس بہیو سے بات کی تو دیکھنا اچھا نہیں ہوگا۔ بلاج نے انم کے جاتے ہی زمل کو کہا تھا۔ میں نے کچھ ویسا نہیں کہا انم کو، اور ویسے بھی آپ بھولے نہیں ہیں، اس رشتے کے علاوہ بھی میرا ان سے رشتہ ہے۔ زمل کو حیرانگی ہوئی تھی۔ جتنا کہا ہے اتنا سمجھ لو تو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ اور پھر الماری سے ایک باکس نکال کر بیڈ پر اسی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ پہن لینا، ماما نے تمہیں دینے کے لیے کہا تھا، اور وہاں سے چلا گیا۔ بلاج آپ اس طرح سے بدلا لوگے، آپ بہت کم ظرف نکلے۔ زمل نے اس قدر احتقامیز لہجے میں سوچا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے، جسے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہوئے اپنے بال برش کرنے لگی۔ یہ ڈرامے کرنے گئی تھی وہاں تم آج دوپہر میں؟ بلاج روم میں داخل ہوتا ہی زمل کو بیٹھا دیکھ بولا تھا۔ زمل کو بلاج کا ایسا رویہ بہت برا لگا تھا، لیکن برداشت کر گئی۔ وہ ولیمے کے فنکشن سے پہلے ہی کافی تھک چکی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ زمل چینج کر کے آئی تو بلاج کو وہاں ٹہلتا پا کر نظر انداز کرتی اپنی چادر لے کر مڑی تو بلاج سے ٹکراتے ہوئے بچی تھی۔ زمل اپنی نظریں نیچے کر لی تھی، ایکٹنگ اچھی کر لیتی ہو تم، اس طرح خاموش رہ کر تم خود کو مظلوم ظاہر کر سکتی ہو۔ بلاج کی نظر اس کے بالوں پر تھی، اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ آپ چاہتے کیا ہیں بلاج؟ زمل نے بلاج کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری اصلیت سب کے سامنے آ جائے یہ چاہتا ہوں۔ کون سی اصلیت بلاج ہے؟ اصل دیکھنے کی ضرورت تو آپ کی ہے، جسے آپ پسند کرتے ہیں اسے چھوڑ کر مجھ سے شادی کرنے کا ناٹک جو کر رہے ہیں آپ، خود کو بھی دوسروں کو بھی صرف دھوکہ دے رہے ہیں۔ جس دن آپ کو احساس ہوگا نا تب بہت پچھتائیں گے آپ، اور جس دن سب کو آپ کی حقیقت معلوم ہوگی تب میں پوچھوں گی کہ اسرے گھننے سے کیا ہوگا۔ زمل کی آواز روند کی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، میرے پرسنل میٹر میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلاج غصے سے بولے۔ زمل بولنے پر زمل نے خاموش رہنا ہی ٹھیک سمجھا اور وہاں سے ہٹ گئی۔ زمل شادی سے پہلے تو تم اتنا بولتی تھی، لڑتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ اچھا چلو یہ بتاؤ، پائی کی محبت میں یہ سب کر رہی ہو یا پھر ان کے ڈر سے؟ حماد زمل کے سامنے پرجمان ہوتے ہوئے بولا تھا۔ اور تم جب بھی بولنا فضول ہی بولنا۔ زمل سے پہلے انم بول پڑی تھی۔ تم چپ رہو، تمہارا بھی انتظام ہو رہا ہے۔ ہوئی ہے بات پاپا سے؟ اچھا کتنا اچھا ہوگا تم بھی زمل کی طرح خاموش ہو جاؤ، سکون آ جائے گا اس گھر میں۔ حماد نے حساب برابر کیے تھے، اتنا تھک جانے کے بعد تمہاری باتوں سے سر میں درد کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے، زمل نے رکے بنا جواب دیا تھا۔ بے وفا لڑکی، حماد زور سے بولا تھا، تمہارا اثر ہے اس پر؟ انم نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا، تم نے ٹائم دیکھا ہے؟ رات کا 1 بج رہا ہے، جاؤ اپنے روم میں، حماد نے منہ بنا کر کہا۔ انم ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زمل تم ناراض ہو ہم سب سے؟ مدثر صاحب نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، زمل نے چہرہ اوپر کیے مختصر سا جواب دیا۔ پھر اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس بات پر انہوں نے پوچھا تھا۔ کیا کہوں میں ماموں؟ زمل نے الٹا سوال کیا ان سے۔ میں جانتا ہوں تم یہاں سے جانا نہیں چاہتی ہو، میں بلاج کو بہت سمجھایا لیکن وہ مان ہی نہیں رہا، ضد پر آ گیا، اسلام آباد ہی جا کر رہنا چاہتا ہے۔ انم کی شادی تک ہم خاموش رہنے کا سوچا، پھر ہم سب واپس بلا لیں گے اسے، تم پریشان نہیں ہونا، میں بہت شرمندہ ہوں تم سے۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے ماما، اور شرمندہ نہیں ہوں، میں بابا سے بھی مل آؤں، پھر صبح جانا ہے۔ زمل وہاں سے اٹھ کر گئی تھی۔ مدثر صاحب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ یہ وہ زمل تو نہیں تھی جسے وہ جانتے تھے۔ شادی کو مہینہ ہو گیا تھا، زمل بالکل خاموش ہو چکی تھی، وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی اور کہ وہ کچھ کرتے اس کے لیے بلاج کا بیہیویئر بھی نارمل تھا۔ بلاج کہ اسلام آباد میں رہنے کی ضد نے ان کو پریشان کر دیا تھا۔ ان کی بات نہ ماننے کی صورت میں وہ زمل کو چھوڑ جائے گا، اس لیے ان کو خاموش ہونا پڑا۔ وہ کوئی بھی فیصلہ غصے جذبات میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بلاج آپ اس حد تک جا سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زمل کو یہاں 1 مہینہ ہو گیا تھا اور وہ یہ بات اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ بلاج اسے تکلیف دینے کے لیے جان بوجھ کر یہاں سب سے دور لے کر آیا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ کامیابی ہو گیا تھا۔ اس کی برداشت جواب دے رہی تھی، لیکن وہ سب برداشت کرنا چاہتی تھی اور بلاج کی حد دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی برداشت کی حد ختم کرنا چاہتی تھی، گھر والوں سے دور کر کے اور سیل جان بوجھ کر توڑ دینے سے، ان سے رابطہ کم کروا کر۔ بلاج نے سچ میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ گھر والے اس کی کمزوری تھے اور اس نے ان کو ہی دور کر دیا تھا۔ اس طریقے سے کسی کو ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا تھا۔ جب کسی کی کمزوری کا آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ اس کا فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں، چاہے محبت میں یا نفرت میں۔ بلاج مجھے گھر میں بات کرنے میں جیسا لا دے
اپنا ابھی مجھے کام ہے، میں بعد میں بات کر لینا۔ بلاش نے اسے ٹالنا چاہا۔ مجھے ابھی کرنی ہے، میں جانتی ہوں آپ ایسا جان بوجھ کر رہے ہیں تاکہ میں کسی سے بات نہیں کر سکوں۔ زمن نے غصہ دباتے کہا، اگر ایسا سمجھتی ہو تو یہی سمجھو۔ بلاش نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور سیل پر آنے والی کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام جی پاپا، زمن کے برابر میں مسکراہٹ دباتے ہوئے دیکھا ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں پاپا، وہ خود نہیں لے رہی اور بزی تو وہ اتنی ہوتی ہے کہ میں خود بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہوں۔ کچھ کہوں گا تو آپ تک شکایت آ جائے گی۔ بلاش نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر سامنے مرر میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ اس سے پہلے کہ زمن کچھ کہنے کے لیے لب کھولتی، بلاش نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ زمن کوشش کے باوجود اپنا ہاتھ نہیں ہٹا سکی اور بلاش کے اتنے قریب کھڑے ہونے پر بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر بلاش کے ہاتھوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ پاپا جیسے ہی وہ سو کے اٹھے گی میں آپ کی بات کرواؤں گا، خدا حافظ۔ بلاش نے کال بند کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی ہٹا دیا تھا۔ I'm sorry۔ بنا اس کی طرف دیکھے بلاش وہاں سے چلا گیا۔ زمل قالین پر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو کو بہنے دیا تھا۔ زمل بیٹا، آپ نے کل ناشتے کے بعد سے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھا لو ایسے بیمار پڑ جاؤ گی۔ رقیہ بھی نے صبح سے اس کے پیچھے پڑی تھی۔ رقیہ بھی، مجھے کچھ نہیں کھانا پلیز، آپ میری فکر نہ کریں۔ زمل جن کی وجہ سے تم نہیں کھا رہی ہو نا، ان کو تمہاری فکر نہیں ہے اور اپنے کسی کام سے شہر سے بھر گئے ہیں، 3 دن تک آئیں گے۔ اب اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں بڑے صاحب کو کال کر دوں گی۔ رقیہ بھی نے دھمکی دی تھی۔ رقیہ بھی، وہاں کسی کو کچھ نہیں بتانا پلیز۔ زمن نے منت کرتے ہوئے کہا، آپ کیوں نہیں کسی سے بات کرتی؟ ایسے تو چھوٹے صاحب کبھی نہیں بدلیں گے۔ آپ ناشتہ لگائیں، میں آتی ہوں۔ زمن نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بلاش آپ نے صحیح کہا تھا، میں اپنے آنسو اس دن کے لیے بچا کے رکھوں جب میرا کوئی اپنا نہیں ہوگا میرے ساتھ، اور آج میرا کوئی اپنا میرے ساتھ نہیں ہے جو میرے آنسو پوچھ سکے یا مجھے تسلی دے سکے۔ آپ بہت کم ظرف نکلے۔ زمن نے سامنے دھواں اڑاتی کافی کا مگ اٹھا کر نیچے پھینک دیا جس کی آواز سن کر بلاش روم میں آئے تھے۔ کیا تماشا ہے؟ آپ بلاش نے غصے سے پوچھا۔ تماشا تو آپ نے بنا کر رکھ دیا ہے میرا، اپنی بے وجہ کی نفرت میں آپ نے اپنوں کو تو چھوڑ دیا ہوتا۔ زمن نے بلاش کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا، کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس نہیں ہے بلاش، آپ نے اچھا نہیں کیا، یہ سب اس حد تک گر گئے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ یہ تکلیف جو آج تمہاری آنکھوں میں ہے نا اپنوں کے لیے، جو دکھ تمہارے لفظوں میں ہے نا، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے تمہاری نازوں سے سکون مل رہا ہے آج زمن، مجھے لگ رہا ہے آج میرا بدلہ پورا ہو گیا نا بدلہ پورا۔ اب آپ مجھے آزاد کرتے، چھوڑ دیں مجھے اور واپس جانے دیں مجھے میری دنیا میں۔ اب زمن نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، اتنی آسانی سے کیسے؟ تاکہ تم وہاں جا کر اپنی مظلومیت کا رونا دھونا سو کے سب کے سامنے مجھے غلط ثابت کرو۔ ایسا نہیں ہوگا، بے فکر رہیں آپ وہاں جا کر، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے سب کو دور کرنا تھا وہ آپ کر چکے ہیں اور وہاں اب شاید وضاحت کی ضرورت کسی کو نہیں ہے۔ میں آپ کے فریب کو ہی آگے بڑھاؤں گی، سب سے کہہ دوں گی میں رشتہ نبھانا نہیں چاہتی اور آپ سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ہی گھر میں کیسی آگ لگائی ہے جو سب کو اپنی لپٹ میں لے چکی ہے۔ بہت پچھتائیں گے آپ بلاش۔ جے شٹر، میں تمہاری بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، مجھے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کی سننے یا سنانے کی حد سے بہت آگے نکل چکے ہیں اور میں اب مزید ہمت نہیں ہے کہ آپ کا اور بھیانک روپ دیکھ سکوں۔ بلاش کا ہاتھ اٹھا تھا، زمل کے باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ جانتے ہیں بلاش، آج آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر ثابت کر دیا کہ آپ بہت کم ظرف انسان ہیں، بالکل عام مردوں کی طرح، عام اور سطحی سوچ رکھنے والے، جو اپنے سامنے بولتی عورت کو برداشت نہیں کر پاتا، اس کے منہ نکلنے والی حقیقت نہیں سن سکتا، اس لیے اب میرا آپ سے کوئی شکوہ ہی نہیں بنتا۔ زمل یہ کہہ کر وہاں سے گزرنے لگی۔ اس کے پاؤں پر کانچ کا ٹکڑا لگا ہوا رکی نہیں تھی اور اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی اور اپنے آنسوؤں کو اس نے بہنے دیا تھا۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آنسو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ آج اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی ایک ایسے انسان کے سامنے جس کی نفرت کے باوجود بھی اسے محبت کر بیٹھی تھی۔ میں زمل کو لینے جا رہا ہوں، تم خیال رکھنا، مدثر صاحب نے شہریار کو کہا۔ لیکن آپ کیوں جا رہے ہیں؟ بلاش سے کہیں کہ وہ زمل کو لے کر آئے۔ شہریار نے پریشانی سے کہا، میں اسے ٹیکسٹ چھوڑ دیا ہے کہ جمال کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ میری کال ریسیو نہیں کر رہا، لیکن مجھے زمل کو لے کر آنا ہے ورنہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ دونوں کچھ چھپا رہے ہیں؟ شہریار پوچھ لیا تھا، یہ سب ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ابھی جو میں نے کہا ہے وہی کرو اور مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنا۔ تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ مدثر صاحب نے باری سے پوچھا۔ کب سے بیل کر رہے ہیں، کوئی نہیں کھول رہا۔ رقیہ بی بی کب سے انتظار کر رہی ہیں، باری نے جواب دیا۔ شکر ہے میں ایکسٹرا کی چابی لے کر آیا تھا۔ مدثر صاحب نے لاک کھولتے ہوئے کہا، زمل بیٹی تو اٹھ جاتی ہے جلدی، اللہ خیر کرے۔ زمل کا روم کون سا ہے؟ مدثر صاحب نے پوچھا۔ اوپر ہے بڑے صاحب۔ لاک کھول کر لائٹس آن کی تو زمل کو بیڈ پر روندے منہ نہیں بے ہوش پایا تھا۔ پانی لائیں جلدی سے، مدثر صاحب نے سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ زمل بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ مدثر صاحب نے اس کا چہرہ دبدبایا تھا۔ ماموں آپ یہاں کیسے؟ زمل نے بمشکل جملہ پورا کیا۔ پہلے پانی پیو، اٹھو، شاباش۔ انہوں نے سارا دے کے اسے بٹھانے میں مدد کی اور پانی پلایا۔ ماموں آپ مجھے یہاں سے لے جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی، پلیز ماموں، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، ان کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا، مجھے بلا رہے تھے۔
پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ زمل کا رونا انہیں تکلیف دے رہا تھا، انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ زمل کے رونے میں وہ شدت آ گئی تھی۔ اچھا رونا بند کرو، میں آپ کو ہی لینے آیا ہوں، جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، اب میں آپ کا سامان پیک کرواتا ہوں، انہوں نے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ زمل نے بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل سچ، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ میں بھی آتی ہوں۔ زمل فوراً سے اٹھ گئی تھی۔ زمل، یہ تمہارے پاؤں پر چوٹ کیسے لگی؟ انہوں نے اس کے پاؤں پر لگے زخم کو دیکھ کے پوچھا۔ ماموں کا ٹوٹ گیا تھا بس اسی سے۔ زمل نے نظر چڑھائی تھی۔ تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی؟ بلاش کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں سو گئی تھی، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی رات کے بعد۔ زمل نے چہرہ جھکا کر کہا۔ اچھا تیار ہو جاؤ، انہوں نے جلدی سے کہا۔ رکیہ ابھی مجھے یہ ساری بات بتائیں۔ وہ بھی سب سچ؟ کچھ نہیں چھپائیے گا مجھ سے بڑے صاحب، میں نے آپ کو سب سچ بتا دیا، مجھ سے اب اور نہیں برداشت ہوتی ہے ان کی حالت، آپ لے جائیں انہیں یہاں سے۔ ٹھیک ہے، آپ جا کر زمل کا بیگ پیک کریں، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا۔ باری کو بلاش کے بارے میں پتہ کرواؤ اور جیسے کچھ پتہ چلے مجھے انفارم کرو فوراً، اور گھر میں کسی سے کچھ ذکر مت کرنا، اپنا کام کر کے واپس آ جانا، ہم نکل رہے ہیں، میں زمل کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ بلاش، میں اب آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچوں گی کبھی، میں آپ کے گھر اور آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، آپ یہ چاہتے تھے نا؟ زمل بلاش کی تصویر کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے ہی زمل کار میں بیٹھی وہ سب تلخیوں کو بلائے صرف اپنوں سے ملنا چاہتی تھی، جبکہ جانتی تھی اب آگے کی جنگ بھی اسے اکیلی لڑنی ہے۔ وہ خود کو تیار کر چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنی آنکھیں موند لی تھی، ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہو۔ گاڑی رکنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تو ہاسپٹل میں گاڑی دیکھ کر اس کا دل کو کچھ ہوا تھا۔ ماموں، ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ ہمیں تو گھر جانا تھا نا، آپ اندر تو چلو بیٹا، پریشان نہیں ہوتا، انہوں نے تسلی دی تھی۔ ماموں پلیز بتائیں نا اندر کون ہے؟ زمل کو عجیب وہم آئے، اسے بلاش بھی یاد آیا۔ اس نے صبح سے اس کے بارے میں بھی اچھا خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن بلاش کے لیے ایسا کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ جمال ہے اندر، انہوں نے اسے ساتھ لگایا۔ جمال بابا، زمل کی سسکی نکلی اور وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر کی طرف بھاگی۔ مدثر بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سامنے ہی سب کو دیکھ کر وہ شہریار کی طرف بھاگی۔ بھائی بابا کو کیا ہوا؟ وہ یہاں کیوں ہیں؟ پہلے کیوں نہیں بتایا آپ لوگوں نے مجھے؟ وہ مجھے بلا رہے تھے، میرے بابا بلا رہے تھے۔ زمل نے روتے ہوئے سب وہاں موجود سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ گڑیا خود کو سنبھالو، وہ بابا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اب تم آ گئی ہو نا، دیکھنا وہ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے۔ شہریار نے روتی ہوئی زمل کو اپنے ساتھ لگا کر سنبھالنا چاہا تھا۔ جمال صاحب کے گھر آ جانے کے ایک ہفتے بعد بلاش کے ہاسپٹل ہونے کی خبر نے سب کو ہلا دیا تھا۔ بلاش پر کون حملہ کروا سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ شہریار نے ذہن کو کھانا کھلاتے ثنا سے کہا۔ کیا معلوم شہریار کون ہو، بلاش کون سا کچھ بتاتا ہے؟ ماموں نے بھی بابا اور زمل کو بتانے سے منع کیا تھا۔ شکر ہے بلاش ٹھیک ہے، جو کوئی بھی تھا پوری پلاننگ سے فائر کروا کے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ ماموں نے پتہ نہیں کروایا ہوتا تو کیا ہوتا، سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ ماموں نے کچھ تو چھپایا ہے ہم سے۔ خیر نیکسٹ ویک تک بلاش آ جائے گا، تب ہی کچھ پتہ چلے گا۔ بابا کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے۔ زمل تو ان کے ساتھ سے بالکل ہی نہیں ہٹ رہی، اپنا تو اسے کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ شہریار، ہم نے زمل کے ساتھ غلط کیا ہے لگتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہو، زمل سے کیا ہو گیا؟ ماموں نے منع کیا، ورنہ میں زمل سے خود پوچھتا، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا اس کی حالت۔ شہریار نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ 2 ماہ بعد زمل سے سامنا ہوا تو آج بھی وہ ویسی ہی لاپرواہ سی تھی۔ وہ صحیح کہتی تھی کہ میں بہت کم ظرف ہوں، صرف اسے سب سے دور کرنے میں کتنا گر گیا تھا۔ کاش اس دن پاپا اور زمل کی بری بات سن لیتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ یہ ہماری قسمت میں ہی ایسے لکھا ہوا تھا، ورنہ وہ تو پاپا کا انکار کر چکی تھی اور پاپا بھی راضی ہو گئے تھے۔ لیکن میں نے سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف تو کر لیا اور معافی بھی مانگ چکا ہوں۔ یا اللہ، ایسا کیا کروں کہ زمل بھی مجھے معاف کر دے۔ آج سے پہلے زمل کی ہر بات مجھے صرف غصہ ہی دلاتی تھی، لیکن آج اس کا اگنور کرنا مجھے ہرٹ کر رہا ہے۔ وہ حق پر ہے، کیا زمل مجھے معاف کر سکتی ہے؟ کبھی بلاش رات کے اس پہر اپنے کمرے میں بیٹھا تنہا اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا تھا۔ میں نے اپنی خود ساختہ سوچوں کی وجہ سے سب کو تکلیف دی ہے، خود کو کتنا نقصان کر لیا۔ جمال انکل میری وجہ سے بیمار ہے، بابا کے علاوہ انکل تک نے مجھے معاف کر دیا، جبکہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ کتنا کچھ کیا۔ انہوں نے لاہور میں میری اور شیرین کی اپنی بیٹی پر ہوئے ظلم کی سب باتیں سن کر بھی مجھ سے ایک سوال نہیں کیا۔ پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سے کسی نے پیار نہیں کیا؟ یہ ان کی محبت کا ثبوت ہے کہ سب نے مجھے معاف کر دیا۔ بس اب مجھے زمل کو منانا ہے، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ زمل کیا کر رہی ہو؟ میں اندر آ جاؤں؟ بزی تو نہیں ہو؟ ثنا نے دروازے میں کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بھابھی، میں بزی نہیں ہوں، آپ آئیں۔ زمل نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ انم کی شادی میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے اور تیاری ابھی بھی رہتی ہے؟ بھابھی نے زمل کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تو آپ ہیں نا، سب سنبھال لیں گی، مجھے پتہ ہے۔ زمل نے مسکرا کر تم کچھ نہ کچھ تمہیں پتہ ہے مامی ناراض ہو رہی ہیں کہ زمل بیٹی اور زارا جو میرا ہاتھ بٹانے کسی کام میں، تم وہاں کیوں نہیں جاتی؟ زمل بھابھی نے آہستگی سے پوچھا۔ بھابھی آپ جانتی ہیں نا میں وہاں کیوں نہیں جاتی، اور کب تک نہیں جاؤ گی؟ بھابھی نے مزید پوچھا۔ پتہ نہیں، زمل نے نظر چڑھائی تھی۔ زمل کچھ تو سوچنا پڑے گا نا، اب تمہیں معلوم ہے ماموں بلاش سے بات نہیں کر رہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک تم معاف نہیں کرو گے تب تک وہ بھی انہیں معاف نہیں کریں گے، اور پھر تم شادی پر کیا کرو گی؟ تب کیسے سامنا کرو گی؟ بھابھی آج کچھ فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ بھابھی مجھے کچھ نہیں پتہ، ماموں میری وجہ سے ان سے ناراضگی نہیں ہے، ناراضگی نہ لے۔
جمل میری جان میری، پھر بھی ایسا کب تک چلے گا میں نہیں جانتی بھابھی، لیکن بس اتنا جانتی ہوں جب بھی ان کے سامنے جاؤں گی میری تکلیف بڑھے گی۔ اور وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی تھی۔ پھر کاش انم کی بھی شادی کا دن آ گیا۔ وہ لوگ تیار ہونے گئی تھی، لیکن جب وہ باہر آئی تو سب لوگ جا چکے تھے۔ چچا سب لوگ چلے گئے ہیں کیا؟ جمل نے وہاں کسی کو نہ پا کر وہاں سے انداز میں پوچھا۔ جی بیٹا ابھی گئے ہیں، صرف بلاج بابا کی گاڑی ہے وہ رہ گئے ہیں۔ کیا ہوا چچا؟ بلاج نے جمل کے پیچھے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے جمل بیٹی کو بھول گئے ہیں سب۔ وہ جب گھر آئی تو سب جا چکے تھے۔ انہوں نے تفصیل سے جواب دیا۔ اس میں رونے کی اب بات ہے؟ جمل میرے ساتھ چلو۔ بلاج نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا تھا۔ جمل آج عام دنوں سے ہٹ کر تیار ہوئی تھی، ورنہ بلاج نے اسے کبھی ایسے تیار نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، بلاج کو اندازہ نہیں تھا، شاید بلاج نے کبھی اسے اس طرح دیکھا نہیں تھا۔ دل کی دنیا بدلی تو وہ بھی بدلنے لگا تھا۔ گرین ڈریس میں وہ بڑا حسین لگ رہی تھی۔ میں شہریار بھائی کو بلا لیتی ہوں، اب تکلف نہ کریں۔ جمل نے انکار کرنا چاہا۔ تکلیف کی بات نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے تو میری ذمہ داری ہے۔ جمل شہریار کو تکلیف کیوں دینی ہے؟ اور ویسے بھی ہم پہلے بہت لیٹ ہو چکے ہیں، بھابھی کی کالز آ چکی ہیں۔ بلاج میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ جمل کو بلاج پر غصہ آیا تھا۔ آرام سے مان جاؤ ورنہ زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا، بلاج نے اسے تپانے کے لیے کہا۔ اب مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ جمل کو یقین نہیں آیا تھا۔ نہیں، عمل بھی کر کے دکھاؤں گا اگر تم نہیں مانی، اور ویسے بھی اتنی حسین لگ رہی ہو، ایسا موقع ہاتھ سے جانے دینا تو غلط ہوگا نہ۔ بلاج کی مسکراہٹ نے جلتی ہوئے تیل کا کام کیا تھا۔ اب بہت بدتمیز ہیں۔ اپنے پیچھے بلاج کا کہہ سنتے اور وہ تپی تھی اور غصے میں گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی۔ کیسا رہا سفر؟ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم تو مجھ سے بات ہی نہ کرو، بے وفا عورت، مجھے اکیلا چھوڑ کر آئی تھی سب۔ جمل اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اچھا یار، اچھی خاصی لڑکی کو عورت تو نہ کر، تم آئی نہیں تو ممی نے کہا کہ چلو بھابھی کی کال آ رہی ہیں۔ اور اکیلے کہاں بھائی تھے؟ نانم نے اطمینان سے کہا۔ تم لوگوں نے جان کر ایسا کیا میرے ساتھ، اوپر سے تمہارے بھائی اتنے بدتمیز ہے کہ پوچھو مت۔ جمل کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تم کہتی ہو نہ تو نہیں پوچھتی، اور کچھ حکم جناب کا؟ انم نے بمشکل ہنسی روکی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ، میں پاگل تھی جو تم سے بات کر رہی تھی۔ جمل نے کھڑے ہو کر خفگی سے کہا تھا۔ پیچھے مڑ بلاج سے ٹکرا گئی۔ اف، آج کا دن ہی برا ہے، جمل نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا تھا۔ شوہر کی برائی کریں گی تو لوگوں سے سزا ہی ملنی ہے، اب دھیان سے چلنا۔ اور ہاں، تھینکس کچرے کے لیے، بلاج نے مزید چڑھا تھا۔ زیادہ خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے، آج آپ کو بھابھی نے زبردستی پہنائے ہیں، جو بھی ہو میرے لیے ہوئے ہوں تمہارے ہاتھوں میں ہے کافی ہیں میرے لیے، بلاج نے ہنستے ہوئے کہا۔ آئی تھنک آپ لوگوں کو ایک دوسرے پر توجہ ہٹا کر مہمانوں پر توجہ دینی چاہیے، ماں نے دونوں کے پاس سے آ کر کہا۔ جمل غصے سے وہاں سے چلی گئی اور دوبارہ ذکیہ بیگم کے زبردستی کرنے پر اسے بلاج کے ساتھ اسٹیج پر آنا پڑا رسم کے لیے۔ جمل کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہ سب چھوڑ کر کہیں چل جائے، سوچ رہا تھا وہ سب سے بات کرے گی اب۔ مجھے یقین تھا کہ تم آؤ گی، بلاج نے جمل کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اسے رات کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا تھا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ میں ضرور آؤں گی؟ جن کے ساتھ چلنے کی چاہ ہو تو یقین تو اولین شرط ہے۔ بلاج نے لفظوں سے اس کی سچائی کا یقین کر سکتی تھی۔ جمل چلو باہر چل کر بات کرتے ہیں، بلاج نے جمل کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ بٹ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح ہونے والی ہے تو کیا ہو گیا؟ یہی وقت ہوتا ہے نا جانے کا؟ بالکل نہیں، یہاں ہی بات کریں گے، سب اٹھ جائیں گے، ہمیں آپ پا کر پریشان ہو جائیں گے، تمہیں سب کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو، بلاج نے ضد کی۔ بلاج پلیز نہیں، جمل نے منع کرنا چاہا۔ میں پوچھ نہیں رہا، تمہیں بتا رہا ہوں، چل رہے ہیں اب۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ تمہیں یہاں آنا بہت پسند ہے نا؟ بلاج نے سی وی او کا پر کار روکتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جمل نے حیرانگی سے پوچھا۔ اب ایک گھر میں رہتے ہیں، تمہارے ایسے شوق کا علم نہیں ہوتا تو ناممکن بات تھی، بلاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جمل نے اترتے ہوئے پوچھا تھا۔ جو بھی چیز تمہیں خوشی دیتی ہے مجھے وہ کرنا اچھا لگتا ہے، اور میں نے سوچا جب اپنا رونا دھونا یہاں کرتی ہو تو خوشی بھی یہاں ملنی چاہیے، بلاج نے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے کب دیکھا مجھے روتے ہوئے؟ جب تم طبیعت ٹھیک ہونے کے بعد خود ڈرائیو کر کے یہاں آئی تھی، تب ہم آ کے ریسٹ کر کے تمہارا خیال رکھنے کو کہا تھا۔ اچھا، جمل کو حیرت ہوئی تھی، تب بھی تم نے وائٹ ڈریس پہنا تھا، تم اکثر ایسی ڈریسنگ کرتی ہو، بلاج نے یاد دلایا تھا۔ مجھے پسند ہے بہت، اس لیے جب بھی میں نے تمہارے لیے ایک دن وائٹ ڈریس سلیکٹ کیا انم کی شادی پر، بلاج کے کہنے پر جمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ نے ڈریس سلیکٹ کیا میرے لیے؟ جمل نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی ہاں، اور تمہارے روم میں رکھوائے بھی تھے میں نے حماد سے کہہ کر، بلاج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب بھی میں پریشان کل سے، کیونکہ جب میں نے بھابھی سے کہا تھا آپ نے ہیوی ڈریس کیوں بنوایا تو انہوں نے کہا کہ میری شاپنگ انہوں نے نہیں کی تھی، آپ کو بتانا چاہیے تھا، جمل نے شکوہ کیا تھا۔ کیا پھر تم پہنتی؟ بلاج نے الٹا سوال کیا۔ جمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس لیے تمہیں نہیں بتا، بلاج نے خود ہی کہہ دیا۔ وہ دونوں ریت پر خاموشی سے چلنے لگے تھے۔ بلاج نے جمل کا ہاتھ تھام لیا تھا، لہروں کی آواز کا شور الگ ہی سکون دے رہا تھا۔ جمل تم اب تو ناراض نہیں ہونا مجھ سے، بلاج نے جمل کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جمل نے سوال کیا۔ جانتا ہوں، لیکن تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بلاج بہت مشکل سے راضی کر پائی ہوں میں خود کو، میرا یقین نہیں ٹوٹنے دیجیے گا اب۔
میں اپنوں کو دکھ میں نہیں دے سکتی اور اب کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی زمل، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں تمہارے ہر دکھ کا مداوع کروں گا، اتنی خوشی دوں گا کہ ان غموں کی پرچھائی بھی تم تک نہیں آئے گی، یقین رکھنا میرا ریڈی لو یو زمل۔ بلاج نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا، آئی تھنک اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، سب اٹھ گئے ہوں گے۔ زمل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم سب کی اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہو، ریلیکس رہو۔ بلاج نے محبت میں اس لہجے میں کہا، آپ چل رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں چلوں تو؟ بلاج نے تنگ کرنا چاہا، میں خود چلی جاؤں گی، زمل نے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ پہلے اپنا ہاتھ چھڑوا، بلاج نے چھاڑ لہجے میں کہا، بلاج تنگ نہیں کرے نا پلیز۔ زمل نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، چلو اب چلتے ہیں، بلاج نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ وہ اسے معاف کر چکی تھی، کافی سوچ وچار کے ساتھ وہ اس فیصلے پر پہنچی تھی۔ ویسے کون سی باتیں تھیں جو گھر پر نہیں ہو سکتی تھیں؟ ماں نے کار سے اترتے زمل اور بلاج کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ بلاج نے اسے گھور کر کہا، اچھا جی، اب میں اپنے کام سے کام رکھوں؟ آپ کے کام کرتا تب تو ایسا نہیں کہا تھا، آج آنکھیں پھیر لی اے لڑکی، صبح صبح کہاں سے اور کس کے ساتھ سے گھوم کے آ رہی ہو؟ ماں نے زمل کو گھسیٹا تھا، اپنے شوہر کے ساتھ گئی تھی، اب ہٹو راستے سے۔ زمل مسکراہٹ دباتے اندر چلی گئی، یا تم دوسروں کی ضرورت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے؟ بلاج نے حماد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بھائی اب تو ایسے ہی بولیں گے آپ؟ حماد نے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے منہ بنایا تھا، بلاج کا کہکہا ہوا میں بلند ہوا تھا، سوری یار، تم تو برا مان گے، جب تمہارا وقت آئے گا تب پوچھوں گا۔ بلاج نے ہنستے ہوئے کہا، بات بن گئی نا؟ حماد نے پوچھا۔ یس، بلاج نے مسکرا کر کہا۔ وائٹ گھیرے والی فراق پر بالوں کو کھلا چھوڑے اور خوشی سے دمکتا چہرہ زمل کو اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ زمل اور بلاج کے ہنستے ہوئے کی پکچر حماد نے کیمرے میں قید کر لی تھی۔ شہریار، زمل آج کتنی خوش لگ رہی ہے نا؟ ثنا نے اپنے ساتھ کھڑے شہریار سے کہا تھا، اللہ ان دونوں کو ہمیشہ ایسی خوش رکھے، آمین۔ شہریار نے دور اسٹیج پر کھڑے دونوں کو دیکھ کر دعا دی تھی۔ میٹ مائی وائف زمل۔ بلاج نے اپنے ساتھ کھڑے مشلنا سے زمل کو تعارف کروایا تھا، زمل یہ شہرین اور یہ ان کے ہسبینڈ ہے۔ زمل کے چہرے سے اسمائل چمٹی تھی جو بلاج نے اس سے مخفی نہیں رہی تھی۔ بلاج اپنے فرینڈ میں بیزی تھا جب شہرین زمل کے پاس آئی تھی، کیا میں آپ کا تھوڑا ٹائم لے سکتی ہوں؟ شہرین نے زمل سے اجازت مانگی، شہرین وہاں مہمان تھی اس لیے زمل کو منع نہیں کرنا اچھا نہیں لگا۔ جی، زمل نے متضادہ جواب دیا، دونوں کونے میں آگئی۔ میں جانتی ہوں زمل، آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، لیکن میں یہاں بلاج سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ جو پاپا نے اس پر حملہ کروایا اور ایکسیڈنٹ کروایا اس کا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی بلاج سے ہو، وہ اپنے فرینڈ کے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے، اس لیے سب کیا انہوں نے، لیکن شکر اللہ کا بلاج کی جان بچ گئی، ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ پاپا نے بہت غلط کیا، میں بھی شرمندہ ہوں اور میں تم سے ملنا چاہتی تھی کہ تمہیں یہ بتا سکوں۔ بلاج مجھ سے نہیں بلکہ میں بلاج سے شادی کرنا چاہتی تھی، میں اسے پسند کرتی تھی، ہم دونوں اچھے فرینڈز تھے، اس لیے اس نے حامی بھر لی تھی، لیکن یہاں آ کر اس کی تم سے شادی ہوگی، میں نے بھی جاننے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن بلاج تمہاری ضد میں مجھ سے کرنا چاہتا تھا شادی۔ زمل، وہ دل سے برا نہیں ہے، یو نو وٹ، وہ جب بھی آتا تھا مجھ سے ملنے تو کہتا تھا وہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اسے گلٹی فیل ہوتا تھا۔ لاسٹ دنوں میں تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب یہ سب ختم کر دے گا، تھک گیا تھا تمہاری برداشت کے آگے، اور جس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا مجھ سے مل کر تمہارے پاس ہی آ رہا تھا، کیونکہ میں اپنے پاپا کے پاس جا رہی تھی، ارجنٹ ملنے کے لیے بلایا تھا انہوں نے مجھے، پاپا نے دھوکے سے بیمار ہونے کا کہہ کر شادی سے بلوایا تھا، اور میں اس سے مل کر سب بتا دینا چاہتی تھی، میں یہ سب خود تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ زندگی کسی بھی موڑ پر تم دونوں کے درمیان میری وجہ سے کوئی اختلاف نہ آئے، اور بلاج سچ میں بہت خوش قسمت ہے کہ اسے اتنی اچھی بیوی ملی ہے، امید ہے کہ تم سب بلا کر آگے بڑھو گی، پیرنٹس کے فیصلے ہمارے حق میں بہت بہتر ہوتے ہیں، بے شک کبھی کبھی وقتی پریشانی آتی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی مسرت ہوتی ہے، ہوگی میری برائی؟ بلاج نے وہاں کر کہا، ہاں بہت کہ اب تم اپنی بیوی سے خیر منانا۔ شہرین نے شرارتی انداز میں کہا، میری بیوی بہت اچھی ہے، کچھ نہیں کہے گی۔ بلاج نے زمل کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، وہ زمل کے چہرے پر اطمینان دیکھ چکا تھا، ایکسکیوز می، میں اپنے شوہر کو دیکھ لوں؟ شہرین وہاں سے ہنستے ہوئے چلی گئی، آپ اپنے گھر سے رخصتی کی تیاری کر لیں اور انکار کا سوچنا بھی مت، کیونکہ میں نے ممی سے کہہ دیا ہے کہ ہاں کروانے والی ہیں، اس لیے تم بھی پریشان نہیں ہونا اور تیار رہو اپنے گھر آنے کے لیے، مائی لائف۔ بلاج محبت سے کہتا ہوا ہٹ گیا تھا، کیا میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ میری محبت اتنی آسانی سے مل گئی؟ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ واقعی خوشیاں میرے قدم پر تھی۔ زمل نے مسکراہٹ کے ساتھ اسٹیج پر کھڑے بلاج کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں پیار لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، زمل نے بھی اسے اپنے قدم اس کی جانب بڑھا دیے تھے۔ ختم شد۔ ناول کا نام ہے سفر الفت اور اس کی رائٹر ہیں زارا کول۔ سو ڈیئر ریڈرز، کیسے لگا آپ لوگوں کو یہ ناول؟ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ ناول پڑھا کیونکہ میرا گلا خراب تھا اور ابھی بھی میرے گلے میں بہت زیادہ درد ہے، لیکن آپ لوگوں کے لیے میں نے یہ پڑھا تو آپ لوگوں نے اچھا سا رسپانس دینا ہے۔ اب ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔